بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين اجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين وقال رب هب لنا من لدنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما وقال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. صلوات. 5 محرم 1443 ہجری 1443 ہجرہ کے ایام ازا کی 5ویں محرم کی مجلس ہے. مجلس چھٹی ہے اس لیے کہ چاند رات سے مجالس کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور جیسا کہ کل رات کی مجلس میں نے کہا تھا کہ اب ایام ازا تقریباً آدھا اختتام کو پہنچ چکا ہے اور باقی آدھا رہ گیا، تو جو میرا اصل عنوان ہے اس پر براہ راست بات شروع کرنا چاہیے، اس لیے کہ اب تک 5 مجالس میں موضوع پر یا سبجیکٹ یا ٹاپک پہ بات تو ہو رہی ہے لیکن براہ راست بات نہیں ہو پا رہی. البتہ آج بھی کچھ آخری تمہیدی باتیں بیان کرنے کی ضرورت پیش آ رہی. امام زمانہ اور ولایت علی اصل عنوان یہ، یعنی امام زمانہ کے حوالے سے ظہور کی نشانیاں یا امام زمانہ کے ظاہر ہونے کے بعد حکومت امام زمانہ کے حالات، وہ اس عشرے کا عنوان نہیں تھا. یہ کچھ مس انڈرسٹینڈنگ لوگوں کو ہو رہی ہے. قرآن کریم کی 3 آیتوں کی تلاوت میں نے کی ہے. ان میں سے پہلی آیت عزاداری کے حوالے سے ہے، دوسری آیت خود امام زمانہ کے ظہور کے حوالے سے ہے، اور تیسری آیت جس مقصد کو امام زمانہ ہر وقت یاد رکھتے. پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں، فما بکت، کچھ ایسے لوگ ہیں نہ ان پر زمین روئی نہ ان پر آسمان رویا. اور جب راوی نے کہا تو مولا زمین و آسمان تو کسی پہ نہیں روتے، کہا نہیں، ہمارے جد حسین مظلوم پر یہ زمین بھی رو رہی ہے اور آسمان بھی رو رہا ہے اور قیامت تک روتے رہیں گے. تو یہ آیت بتا رہی، کل تفصیل آ چکی ہے لیکن صرف ربط ملانے کے لیے میں نے ترجمہ اور ایک حدیث اس کی تفسیر میں، کہ ہے ایک ایسی شخصیت اس کائنات میں کہ جس کا غم یہ آسمان بھی کر رہا ہے اور یہ زمین بھی کر رہی ہے. آسمان بھی اس کے لیے آنسو بہا رہا ہے، زمین بھی اس کے لیے آنسو بہا رہی ہے، اور ہم اور آپ بھی ساری زندگی اس کے لیے غمگین رہتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں. اور پھر دوسری آیت سورہ فرقان کی وہ آیت جو میں نے کل حضرت علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ کے درس تفسیر کے حوالے سے تھوڑی تمہید بیان کی تھی، جہاں پہ سورہ فرقان جس کے آخر میں اللہ بتا رہا عباد الرحمن، وہ بندے کون ہیں جنہیں میں اپنا بندہ قرار دیتا ہوں. ویسے تو اس کائنات کی ساری مخلوق اللہ کی اور ہر انسان اللہ کا بندہ، لیکن کچھ ایسے نافرمان بندے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں لیکن اللہ ان سے اپنا تعلق توڑ رہا ہے، کاٹ رہا. وقت نہیں ہے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا. یہ وہ ہیں کہ قرآن نے کہا عباد الرحمن، یہ ہمارے بندے جنہیں ہم اپنا بندہ قرار دے رہے ہیں. اور ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ یہ دعا مانگتے ہیں رب ہب لنا، اے خدا ہمیں ایک تحفہ یہ دے دے. ہب، ہبہ، گفٹ، تحفہ.
ایک تحفہ یہ دے دے کہ من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، ہماری بیویاں اور ہمارے بیٹے، ہماری اولاد، وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اور ہمیں تقوی والوں کا امام بنا۔ اور پھر آخری آیت یہ ہے ظہور امام کے حوالے سے ایک بہت اہم پیغام جو ابھی آدھی مجلس کے بعد آئے گا، ابھی سے بتا رہا ہوں، شروع میں نہیں۔ اور تیسری آیت تو یہ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، جو مظلوم مارا گیا اس کے وارث کو ہم نے حق دیا ہے بدلہ لینے کا۔ یہ امام زمانہ کا اصل مشن۔ عزاداری کے حوالے سے ہر مجلس کے آغاز میں 15 منٹ، 20 منٹ، 25 منٹ کوئی نہ کوئی ایک نقطہ، کوئی ایک پوائنٹ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا۔ آج اس سلسلے کی آخری گفتگو ہے جس میں اب تک کی جو مجالس تھی، عزاداری کی فضیلت، عزاداری کی اہمیت، عزاداری کا ثواب، عزاداری کرنے والوں کے نام، اور کل سے پھر یہ کہ اس حوالے سے ہماری ڈیوٹیز، ہماری رسپانسبلٹیز، ہماری ذمہ داریاں، ایک 10 منٹ 12 منٹ کا ابتدائی بیان۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ چاہے میں نے مرحوم آیت اللہ خوئی کے واقعات کل پڑھے یا مرحوم آیت اللہ محسن الحکیم کے واقعات پرسوں پڑھے یا اور اس سے پہلے اپنے دیگر مراجع کے، حسین کا سب سے بڑا عزادار ہمارے زمانے کا امام ہے جو 24 گھنٹے اپنے دادا کو یاد کر کے خون کے آنسو بہاتا ہے اور اس طرح سے اپنے دادا کا ماتم کرتا کہ آپ روزانہ ہر مجلس کے بعد، یہ الاسر اسلامک سینٹر میلبرن کی جو مجلس ہے، خالی اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، دنیا میں جہاں مجلس ہوتی، ہر مجلس کے بعد آپ نوحے سنتے ہیں، ماتم مشاہدہ کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ الاسر اسلامک سینٹر کی جو خاصیت ہے کہ یہ ہمارے ننھے ننھے بچے جو ہمارا فیوچر، یہ بھی روزانہ ایک نوحہ پڑھتے ہیں، یہ سب آپ کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑا نوحہ پڑھنے والا اور ماتم کرنے والا زمانے کا امام ہے، اور کچھ نہ صحیح تو امام زمانہ کو وہ مرثیہ پڑھ لیجئے جسے زیارت ناحیہ کہا جاتا، ترجمے کے ساتھ کہ کس طرح سے امام خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ بہرحال بہت سے علماء آج کل اس کو ممبر سے پڑھتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے نہیں کبھی سنا تو وہ جا کے یوٹیوب پر زیارت ناحیہ کلک کریں ترجمے کے ساتھ۔ یہ امام زمانہ سب سے بڑے عزادار، لیکن وہ تو سب سے بڑے عزادار، ہم تو وہی کرتے ہیں جو ہمارے زمانے کا امام کرتا، ہم تو وہی کرتے ہیں جو ہمارے زمانے کا امام چاہتا ہے۔ تو یہ عزا کا سلسلہ ہمارے ہاں بھی جاری ہے۔ آج ایک نام اس لیے سن لیجئے کہ اس کے حوالے سے پھر عزا کے اس پہلو پہ میں جاؤں گا جو آج کی 5 محرم کی مجلس سے شروع ہو رہا۔ 5 محرم کی مجلس سے ہمارے یہاں جو دستور و طریقہ ہے کہ بنی ہاشم کے شہداء کا بیان شروع ہوتا، اور ان میں سے ہر شہید اپنی جگہ مظلومیت کی ایک ایسی تصویر ہے کہ ہر ایک اس مظلومیت سے دنیا سے گیا کہ اللہ نے اس کے نام کو لوگوں کی حاجت پوری کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ بنایا۔ آنا محمد، آج ان 2 شہزادوں کا تذکرہ ہے جو ہمارے علماء اکثر ایک جملہ کہہ کے یہ تذکرہ کرتے ہیں کہ آج ہمیں ان شہیدوں کا ماتم کرنا ہے جن کا ماتم ان کی اپنی ماں نے بھی نہیں کیا، لیکن حاجت قبول کرنے کے لیے خواتین جو کہ ان معاملات میں زیادہ ایمانی جذبہ رکھتی ہیں تو پتہ ہے کہ کتنی منتیں آنا محمد اور ان کے تابوت کی وجہ سے پوری ہوتی، لیکن ایک سے ایک شہزادہ علی اکبر ہوں کہ شہزادہ قاسم ہوں کہ حضرت عباس کا تو لقب ہی باب الحوائج ہے، یا علی اصغر ہوں۔ اب یہ تمام وہ شہداء کے حالات شروع ہو رہے ہیں دنیا بھر کی مجلسوں میں جو ہمارے حاجت روا بھی ہیں، جنہیں پروردگار نے اس کائنات کا ایسا مختار بنایا کہ سمجھیے کہ ان کے نام کا سکہ اس کائنات میں چلتا۔ تو یہ جو ایک پہلو ہے جس پہ اگر میں مزید کچھ تمہیدی بات بھی کروں گا تو آج کی مجلس کا موضوع رہ جائے گا۔ اس لیے عزاداری کے حوالے سے 3 دن 4 دن کوئی خون کے آنسو رویا، کوئی خاک شفا آنکھوں پہ لگایا، جو واقعات بھی سنے، آج کا واقعہ وہ ہے جو عزاداری اور دعا کی قبولیت کو ملاتا ہوا۔ پھر ہمارے اصل موضوع پہ آئے گا۔
بہت اہم ایک نام ہے ہمارے مراجع میں سے آیت اللہ ہے حسین بروجردی کا. بروجرد ایران کا شہر ہے، وہاں کے ہر عالم کو بروجردی کہیں گے، بلکہ عالم تو عالم وہاں کے ہر آدمی کو بروجردی کہیں گے. لیکن ہمارے یہاں ہندوستان اور پاکستان میں بلکہ علمی دنیا میں بھی جب آغا بروجردی کہا جاتا ہے تو مراد وہ عظیم مرجع ہے جن کا انتقال 1961 میں ہوا. اور ہماری یہ 3 مجالس کا ربط ملائیے گا کہ اس وقت جن کی ہم تقریر کر رہے ہیں ان سے جسٹ بیفور مرحوم آیت اللہ خوئی تھے. ایک واقعہ ان کا آیا ایک مجلس میں. ان سے جسٹ بیفور آغا محسن الحکیم تھے، ان کا ایک واقعہ آیا. ان سے جسٹ بیفور آغا بروجردی تھے. تو آغا بروجردی وہ مرجع ہیں کہ جن کی تقلید کرنے والے ابھی معاشرے میں اچھے خاصے ہیں، کیونکہ انتقال کو 60 سال ہوئے ہیں. تو جو 70 پلس کی جنریشن ہے وہ ان کی تقلید کر چکی ہے آغا بروجردی. اور ان کی مرجعیت کا زمانہ، وہ جو ٹائم پیریڈ تھا نا، وہ بھی بہت اہم تھا. اس لیے کہ آغا بروجردی اس وقت مرجع بنے کہ جب وہ ملعون و خبیث و ظالم شاہ ایران برسر اقتدار لایا گیا، جس کے خلاف امام خمینی نے وہ جہاد عظیم کیا. اس کے باپ کو ہٹا کر اس کو لایا گیا، تو جو لے کر آئے ان کے اپنے بہت سارے مقاصد تھے ان لوگوں کے، اور وہ اس کے ذریعے سے پورے کروائے جا رہے تھے. اور یہ آغا بروجردی کی وہ 1941 میں شاہ ایران کی حکومت میں آیا، اور 1945 سے آغا بروجردی کی مرجعیت شروع ہوئی. اور پھر 1953 میں جب ایران کے ایک محب وطن وزیر اعظم نے آئل کو نیشنلائز کیا مصدق نے، اور اس کے خلاف پھر وہ ریولیوشن اور پھر وہ سی آئی اے کا انوالومنٹ، اور یہ سب آغا بروجردی کا زمانہ چل رہا. اور ان کے زندگی تک اتنی اسٹرانگ پرسنالٹی تھی کہ ان کی زندگی تک شاہ ایران کو زیادہ اپنی وہ خلاف اسلام حرکتیں نہ کر سکا جس کے لیے اس کو بنایا گیا تھا. ان کے بعد پھر کھل کے کھیلا. تو یہ آغا بروجردی بہت اہم ایک زمانہ تھا، اور دنیا کے حالات بھی بہت اہم تھے. امریکہ کا مشہور جرنیل میکارتھی، اس کا تو سسٹم ہی میکارتھزم کہلاتا ہے کہ جس کے سیکنڈ ورلڈ وار جسٹ فنش ہوئی، اور امریکہ ایک بڑی طاقت بن کے آ رہا. ادھر آغا بروجردی کو بہت سارے ان کے حالات اور واقعات. اب یہ آغا بروجردی کو بہت اہم زمانہ ملا. ایک چیز اس لیے بتا دوں کہ عوام میں علماء کے بارے میں غلط فہمی ہے، لیکن یہ میں خود اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کر رہا ہوں کہ یہ غلط فہمی یا مس انڈرسٹینڈنگ 100% نہیں ہے. یہ 80% ہے، 20% اس میں سچائی بھی ہے. اور وہ یہ ہے کہ علماء میں آپس میں جیلسی اور حسد بہت ہوتا ہے. اچھا، جیلسی ایک بات یاد رکھیے گا، جیلسی بھی ایک نیچرل چیز ہے، فطری چیز ہے، آدمی کے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہے، خود ہی دل میں پیدا ہوتی ہے. اس لیے اسلام نے دل میں ہونے والی جیلسی کو حرام نہیں کہا ہے، بلکہ کہا ہے کہ وہ جیلسی جو آپ کے ہاتھ پیروں سے ظاہر ہو. مثلا آپ کسی کے خلاف جیلس ہے لیکن دل میں یہ جذبہ رہتا، یہ گناہ نہیں. گناہ کب ہے؟ جب آپ اس کی وجہ سے زبان سے اس کے خلاف کچھ بولتے ہیں، جب آپ اس کی وجہ سے ہاتھ پیروں سے اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، وہ حرام والی کیٹیگری میں آتی ہے. لیکن یہ جو میں نے کہا دل جو ہے یہ اسلام نے معاف کیا ہے، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اپنے دل کو بھی ایسا ہی کنٹرول والا بناتے ہیں. 2 واقعات انہی مجالس میں اس سے پہلے گزر بھی چکے ہیں. مقداد کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ ان کا دل بھی ایسا تھا. اس کو سمجھانا نہیں چاہ رہا ہوں، وقت نہیں. تو آغا بروجردی علماء، بلکہ پھر ایک جملہ کہتا ہوں جو توہین کی نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں، سولجر بازار کے لوگ یہ حدیث سے بخوبی واقف ہے، کیونکہ پرانی نمائش کے راؤنڈ اباؤٹ پر وہ جو گرین کلر کا بہت بڑا بورڈ تھا اس پر یہ حدیث کسی نے لکھ کے لگائی تھی. لیکن حدیث المواعظ العددیہ میں علامہ مشکینی ارجبیلی نے بھی لکھی ہے، خصال میں شیخ صدوق نے بھی لکھی ہے، اور کئی کتابوں میں ہے. اور وہ یہ ہے کہ ایک دن حضرت عیسیٰ کی ملاقات شیطان سے ہو گئی اور وہ جا رہا ہے. اچھا، پرانے زمانے میں جو ٹرانسپورٹ کا سسٹم تھا، گڈز،
چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا، آج کل تو ٹرک ہوتے ہیں، لوڈنگ ٹرک ہوتے ہیں، پک اپ ہوتے ہیں، پرانے زمانے میں گھوڑے بھی نہیں، گدھے اور خچر. تو دیکھا کہ شیطان 5 گدھے، اور وہ پرانی نمائش کے رہنے والے، وہ پوری حدیث ان کو یاد ہوگی. یہ الگ بات ہے کہ میری مجلس سننے والا کوئی نہیں ہوگا سولجر بازار اور پرانی نمائش کا، میں نا یہاں پہ. خیر، تو اس لیے میں آرام سے پڑھ رہا ہوں. تو خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے دیکھا وہ 5 گدھے لے کے جا رہا ہے جس پہ بوریاں. پوچھا اے شیطان یہ کیا لے کے جا رہے ہو؟ کہا آج مجھے تجارت کرنا ہے، بزنس، یہ میرا بزنس کا سامان ہے. بھئی کیا چیز ہے اس پیکٹ میں، اس بوری کے اندر، ان باکسز میں کیا چیز ہے جو لے جا رہے ہیں مارکیٹ میں؟ کہا ایک میں ظلم ہے، اور ایک میں تکبر ہے، وہ ایروگنس، اور ایک میں جیلسی، حسد ہے، اور ایک کے اندر فراڈ، چیٹنگ اور خیانت ہے، اور ایک کے اندر، اب ایک روایت میں لفظ بے حیائی ہے، ایک میں لفظ مکر و فریب. یعنی 5ویں گدھے کی بات. عیسیٰ نے کہا کہ اے شیطان، اتنا ایکسپیرینس شیطان میں، اور کوئی چیز ہو نہ ہو کہ اس کے ایکسپیرینس سے تو کوئی شک نہیں کر سکتا نا. دنیا کا سب سے پرانا، آدم سے بھی پہلے کا، ایسی بے وقوفی کا سودا کرنے جا رہے ہو. بزنس مین اگر ایکسپیرینس ہو، وہ پہلے سے مارکیٹ کو دیکھ لیتا ہے کیا چیز کو بیچنا فائدے مند ہے، کیا نقصان دہ. اچھے بزنس مین ہمیشہ موقع پر ہی اپنا بزنس بیچ کے نکل جاتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ اس چیز کی مارکیٹ گرنے والی. خیر، یہ کیا چیز لے کے جا رہے، اس کو کون خریدے گا؟ ظلم کو کون خریدے گا؟ اور شیطان نے کہا، یعنی اسی طرح جیسے ہمارے مومن علماء کے بارے میں کہتے ہیں، یا نبی اللہ، آپ اللہ کے نبی ہوں گے، بڑے مقدس ہوں گے، لیکن آپ بزنس نہیں جانتے. کہتے نا یہ عالم ہے، بہت مقدس ہے، بہت نمازی ہے، بہت پرہیزگار ہے، یہ دنیا کو کیا جانے. ایک جملہ ایسا ہے جو مجھے اپنے موضوع سے ہٹا سکتا ہے، میں رک رہا ہوں. کہا کہ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو مارکیٹ میں، کیا وہ جو ہاٹ آئٹمز ہوتے ہیں، ہاتھوں ہاتھ بک جائیں گے. عیسیٰ نے کہا کون خریدے گا؟ کہا ظلم ہے، جتنے حکمران ہیں سب کو ظلم چاہیے، اس کے خریدار بہت زیادہ، جتنے بھی حکمران ہیں. حکمران کا نام ذہن میں آتا ہے نا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ملکوں کے حکمران، بعض اوقات نے اکثر اوقات ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن اور ایک چھوٹے سے امام باڑے کے اندر بھی جو کمیٹی ہوتی ہے، دیکھا کرے ان کا دماغ کہاں پہنچا ہوتا. اور یہ جو ایروگنس ہے، یہ پیسے والے، پتہ نہیں پیسے کے ساتھ ایروگنس کا کیا تعلق ہے. جہاں پیسہ آتا ہے وہاں غرور آ جاتا. جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی طرح تو گنے چنے لوگ ملیں گے، گنے چنے لوگ ملیں گے کہ جتنی دولت ہے اتنا ہی ہمبل ہوتی جا رہی. اور تیسرا یہ جو جیلسی، یہ علماء، دنیا بھر کے علماء یہ مال خریدنے کے لیے بے چین و بیتاب ہیں. یہ حدیث امام کی ہے. اور پھر وہ جلدی وہ خیانت، تاجر ہوگا، لوگوں کو دھوکہ دے گا ہی دے گا. اور 5ویں چیز عورتوں کا ڈپارٹمنٹ، بے حیائی یا مکر و فریب. تو اب یہ معصوم نے فرمایا اتنا زیادہ یہ جذبہ ہوتا ہے. اب علماء کنٹرول کرتے ہیں، دل میں شیطان یہ خیال پیدا کرتا ہے، لیکن کہیں کہیں یہ ظاہر بھی ہو جاتا ہے. ایک عالم دوسرے عالم کو اپنے سے آگے بڑھتے نہیں دیکھ سکتا. سارے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، ان کو بدنام کیا جائے، توہین کی جائے، تہمتیں لگائی جائیں، ان کے مجلس میں جانے والوں کو روکا جائے. بہت سارے طریقے ہیں. اس کو میں جرنلائز بات کو بھی بتاؤں گا تو وہ کہیں اسپیسیفائی نہ ہو جائے. خلاصہ یہ کہ آقا بروجردی جس وقت مرجعیت کی منزل پر آئے تو اصل ہمارا حوزہ اس وقت نجف تھا. میں نے بار بار عرض کیا کہ قم کوئی بہت زیادہ پرانا حوزہ نہیں. جس نے قم کا حوزہ بنایا عبد الکریم حائری، ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کے انتقال کے بعد 10 سال ایسے گزرے کہ قم میں کوئی بڑا عالم اور مرجع تھا نہیں. حوزہ بغیر مرجع کے نہیں چل سکتا. تھے 3 بہت اہم عالم تھے، آغا حجت، آغا خنساری، آغا صدر، امام موسیٰ صدر کے والد، لیکن مرجعیت والے نہیں تھے. تو حوزہ بہت جلدی میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے لفظ استعمال کروں کہ توہین بھی نہ ہو اور بات بھی آگے بڑھ جائے جلدی سے. قم کا حوزہ لڑکھڑا رہا تھا، قائم نہیں ہو پا رہا تھا. تب آقا بروجردی جیسی عظیم شخصیت قم کے حوزے میں تشریف لائے. جیلسی کی بات میں کر رہا تھا، اور اس وقت
قم کے حوضے کو ایک پرابلم یہ ہوا کہ نجف کا حوضہ جو تھا، چونکہ سیکنڈ ورلڈ وار ابھی ختم ہوئی، پوری دنیا میں ایک ریسیشن آیا ہوا تھا، اکنامک حالات بہت خراب تھے، تو آغا ابو الحسن اصفہانی، یہ اس لسٹ کے چوتھے عالم ہیں، ہم بیکورڈ جا رہے ہیں، آغا خوئی ان سے پہلے، آغا حکیم ان سے جسٹ بیفور، آغا بروجردی ان سے جسٹ بیفور آغا اصفہانی، وہ مرجع تھے اور بہت عظیم شخصیت۔ ان کی ساری توجہ تھی کہ نجف جو آلریڈی اسٹیبلش حوضہ یہ ختم نہ ہونے پائے، چنانچہ قم کے حوضے سے بار بار ان سے اپیل کی جا رہی تھی کہ حوضہ خمس سے چلتا ہے، خمس۔ قم کے حوضے نے کہا کہ ہمیں اجازت دیجئے، سارے مومنین یا میجورٹی آپ کی تقلید میں ہے، تو آپ اجازت دیجئے کہ کچھ خمس کا پیسہ قم میں بھی استعمال ہو۔ انہوں نے منع کر دیا، کیونکہ نجف جو آلریڈی اسٹیبلش ہے اس کو ختم کر کے دوسرے کو بنائیں اس وقت کے حالات میں۔ بہت لمبی بات ہے، بہت لمبی تاریخ ہے، میں ذرا سا بہک گیا، بہکا تو نہیں، اہم باتیں ہیں لیکن ٹائم نہیں تھا۔ اب آغا بروجردی جب قم پہنچے اور حوضہ انہوں نے مضبوط کیا، تو مسئلہ وہی آیا فائنانس کا۔ آپ کو یاد ہوگا فاطمیہ میں ایک مجلس میں نے پڑھی تھی کہ آغا حجت جو آغا بروجردی سے پہلے حوضہ چلا رہے تھے، راتوں کو نیند نہیں آتی تھی کہ کیسے ان اسٹوڈنٹ کا خرچہ اٹھایا جائے، اور معصومہ قم نے ایک خاص عمل کے ذریعے ایک مومن کو بھجوایا اور کم از کم اس سال کا خرچہ نکلا، لیکن یہ روز کا مسئلہ تھا۔ آغا بروجردی سے قم کے اکثر مومنین نے ایک سوال کیا، یہ اس لیے بھی تھا کہ بھئی آغا جو مرجع وقت ہے اس نے منع کر دیا کہ میں اس وقت دنیا میں لوگوں کی حالت خراب ہو گئی ہے، خمس کی رقم کم ہو گئی ہے، نجف کا حوضہ پہلے ہے اس کو چلانا، تو میں کسی اور کو اجازت دینے کو تیار نہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ نیچرل چیز ہے کہ قم والوں کی خواہش ہے کہ مرجع ہمارے یہاں ہی ہو۔ اب آغا ابو الحسن اصفہانی ابھی زندہ ہے نا، تو آغا بروجردی نمبر 2 ہے، یہ نمبر 1 ہو جائے، نمبر 1 ہو جائے، سب ان کی تقلید کر رہے ہیں۔ ایک فطری چیز ہے جو اگر صحیح طریقے سے ہو تو کوئی حرج نہیں، وہ غلط چیز ہے کہ وہ فلاں ہمارے علاقے کا ہے، وہ عالم ہے کہ نہیں ہے، مرجع ہے کہ نہیں، ہمارے علاقے والا اس لیے اس کی تقلید کرو۔ اس میں بہت سی باتیں آ سکتی ہیں، آج کا ٹائم نکلا جا رہا۔ کہا کہ یہ تو مرجع کے لیول کے ہیں، جب دو برابر کے مرجع ہوتے ہیں ان میں 19-20 کا فرق ہوتا ہے، یہ بن جائیں تو ایک تو ویسے مرجع ہم کو مل جائے گا قم کو، اور پھر ان کے مرجع بننے سے سارا خمس یہاں آنے لگے گا۔ انہوں نے قم کے ان مومنین نے آغا بروجردی سے ایک سوال کیا، بہت یہ دلچسپ فقہی بحثیں ہیں لیکن محرم کے مجلس کے لیے مناسب نہیں، اس لیے میں بات کو شارٹ کرتا ہوں۔ سوال یہ کیا کہ آغا ابو الحسن اصفہانی کی ایج بہت ہو گئی، 90+، اور اس ایج میں جا کر عموماً مراجع اتنے بوڑھے ہو جاتے ہیں کہ فتویٰ دینے کی جو ان کی صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے بڑھاپے کی وجہ سے۔ وہ اپنے کام کاج کر لیتے ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن فتویٰ دینا جو ہے نا اس کے لیے دماغ کی جو صلاحیتیں چاہیے۔ اب یہ ہمارے حوضے کی ایک ترقی ہے۔ ایک زمانے میں 80+ کا مرجع ہوتا تھا تو اب لوگ ڈاؤٹ میں پڑ جاتے تھے کہ اس کی تقلید کو کنٹینیو کرے کہ نہ کرے، یہ اس قابل رہا کہ نہیں رہا۔ اس پہ بہت دلچسپ واقعہ کل یا پرسوں آنے والا ہے، بہت اہم واقعہ، وہ اصل موضوع ہوگا، آج تو ضمناً بات آ گئی، جلدی سے بات آگے بڑھاؤں۔ اب وہ 90+ ہو گئے جو اس زمانے کے اعتبار سے آخری حد تھی۔ 90+ کا مرجع اس سے پہلے شیعہ تاریخ میں کوئی نہیں گزرا تھا جو اس ایج کو بھی کراس کرے اور فتویٰ دینے کی اس میں صلاحیت بھی ہو۔ یہ ہمارے ہاں یہ اجتہاد تقلید میں یہ نہیں ہوتا کہ ایک بار مجتہد بن گئے تو مرتے دم تک مجتہد رہو گے۔ اب الحمدللہ زمانہ آگے بڑھا، ترقی ہوئی۔ اس وقت آغا لطف اللہ گل پائگانی 105 سال کی ایج ہے، آغا وحید خراسانی 102 سال کی ایج ہے، آغا موسیٰ شبیریہ زنجانی 96 ایئر کے ہیں، آغا اسحاق فیاض اور آغا سیستانی 95-94 کے قریب ہے، آغا ناصر مکارم شیرازی 97 ہے۔ یہ سارے ایک لسٹ ہے مراجع کی جو 90+ ہے، اور ماشاءاللہ اپنی تمام تر ذہنی صلاحیتوں کے ساتھ۔ لیکن 100 سال پہلے میڈیکل سائنس کی بھی اتنی ترقی نہیں تھی، حالات بھی بہت خراب تھے، تو ان سے پوچھا گیا یہ اتنے ضعیف ہو گئے، کیا ہم ان کی تقلید کنٹینیو کر سکتے ہیں؟
اور سب کی خواہش ہے قم والوں کی جو یہ سوال کر رہے ہیں کہ آقا بروجردی فقہی مسئلے کو استعمال کرے، کوئی غلط بات نہیں کرے کہ بھئی اتنی ایج ہو گئی ہے تو ڈاؤٹ فل ہو گئی ہے ان کی تقلید، تو پھر یہ کہ قم حوضہ بھی بن جائے گا، مرجے بھی یہی ہو جائیں گے، کیونکہ وہ اگر ختم ہوئے تو سیکنڈ تو آگے بروجردی آٹومیٹک مرجے، اور سارا خمس بھی یہاں آئے گا۔ فوراً انہوں نے جواب دیا، اور یہ بہت اہم فقہی مسئلہ، انہوں نے یہ نہیں کہ کسی کا فیور کیا، وہ بھی غلط، انہوں نے کہا اگر اس سے پہلے آپ ان کو مرجع سمجھ رہے تھے تو جب تک کہ 100% کنفرم نہ ہو کہ ان کی صلاحیت ختم ہوئی ہے اس وقت تک ان کو ایسا ہی ماننا واجب۔ یہ فقہ کا بہت اہم مسئلہ، آپ نے صبح وضو کیا، شک ہو رہا ہے وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا، جب تک 100% کنفرم نہ ہو وہی وضو چل رہا۔ آپ نے ایک چیز کو پاک کر لیا، اب شک ہو رہا ہے دوبارہ نجس ہو گئی، جب تک کہ کنفرم نہ ہو وہی پرانی والی حالت۔ دیکھیں بہت بڑی بات میں نے کہی ہے، آپ کو نہیں معلوم کہ مرجع بن جانا کتنا بڑا ایک آنر ہوتا ہے ایک انسان کے لیے، اور وہاں چانس بھی بن رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے جو ہمارے یہاں بعض اوقات چھوٹے موٹے عالم جیلسی میں ایک دوسرے کو کونیاں مار کے گرا کے ان کے اوپر سے گزرتے ہیں، چانس بھی بن رہا۔ آقا اصفہانی کی ایج اتنی ہو گئی، لیکن کہا نہیں، قوم کا حوضہ بنے نہ بنے، خمس ملے کہ نہ ملے، میری تقلید ہو کہ نہ ہو، فقہی مسئلہ یہی ہے۔ اتنا یعنی کہا جائے گا کہ اتنا پیور قسم کا انسان، متقی، جس کا نفس اتنا پاکیزہ ہے، یہ بھی 90 پلس کے ہوئے آگے چل کر۔ جب یہ واقعہ تھا تو اس وقت 70 پلس تھے، 90 پلس۔ لوگوں نے عجیب بات محسوس کی، یہاں سے خالی عزاداری نہیں، عزاداری کا ان تاریخوں سے کنیکشن، اور محمد کا تابوت نکلے گا آج، کل جناب علی اکبر کا بیان الاسر میں ہوگا، دنیا میں تاریخیں الگ الگ۔ تو اب جو ربط بن رہا ہے، یہ آخری میرے جملے ہیں ربط کے حوالے سے۔ آقا بروجردی 90 پلس کے ہو گئے، اور جو نسل کو وہ تیار کر رہے ہیں نا، جو ان کے اسٹوڈنٹ، انہوں نے تو بعد میں ایران کا اسلامی انقلاب برپا کیا اور اب تک اسلامی انقلاب کو چلا رہے ہیں۔ یہ بات محسوس کی کہ 90 پلس کے ہیں، لیکن جو مون لائٹ، چاند کی روشنی ہوتی ہے، اس کے اندر بھی وہ نیوز پیپر بہت باریک باریک ہے، وہ بڑے آرام سے پڑھ لیتے ہیں، نہ کوئی گلاسز کی ضرورت ہے، نہ لائٹ کی ضرورت ہے، چاند کی روشنی کے اندر۔ یہ 90 پلس میں عجیب بات ہوتی ہے، لیکن بہرحال ہوتا ہے ایسا، تو لوگ ایک سوال ضرور کریں گے، اور وہ سوال ان کا یہی ہوتا ہے، جیسے بچپنے سے ہی میں اوور ویٹ ہوں، جب نکلا کرتا تھا کہیں سے لوگ پوچھتے تھے، اس وقت تو میں مولانا نہیں تھا نا، کہ بھئی کس چکی کا آٹا کھاتے ہو، مثلا یہ بہت کامن قسم کا سوال ہے۔ تو آپ کی آنکھیں اتنی تیز ہیں، کون سی دوا آپ نے استعمال کی ہے؟ کیا میموری؟ بعض علماء کی میموری بہت شارپ ہوتی، جو مومن ملتا ہے ان سے کہتا ہے آپ کی میموری کا راز سیکرٹ کیا بتائیے۔ جسے کندر، میموری کے لیے معصوم کی حدیث میں بھی استعمال نہ کیجیے گا، اور نہ دماغ تیز ہوگا دانت گر جائیں گے، وہ ایک الگ چیز ہے، ضمنی بات آ گئی، یہ ہمارے مراجع استعمال کرتے تھے۔ تو ضمنی، تو شاگردوں نے جا کے پوچھا، شاگرد بھی کوئی معمولی بچے کچے نہیں، مرتضی مطہری شہید جیسا انسان، آغا منتظری جیسا شہید بہشتی جیسا، آغا خامنائی جیسا، یہ سب ان کے شاگرد ہیں۔ کہ بھئی آپ ہمیں بھی بتا دیجئے کون سی دوا، کون سا نسخہ، کیا چیز؟ کہا کہ یہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گا۔ کیوں؟ کہا یہ دوا یا نسخہ سب کے لیے نہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو امام جس کے لیے بتائیں اسی کو فائدہ پہنچائے گی، دوسرے کو نہیں۔ کہا چلیں ٹھیک ہے، ہم استعمال نہیں کریں گے، بتا تو دیجئے۔ کہا کہ جوانی میں میری آئی سائٹ اتنی کمزور تھی، جوانی میں، کہ دوپہر کے وقت موٹا موٹا کہیں لکھا ہو وہ مجھ سے نہیں پڑھا جاتا، بیماری ہو گئی تھی، آئی سائٹ ویک ہو رہی، اور میں بہت روتا تھا کہ مولا مجھے تو اسلام کی خدمت کرنا ہے، آپ کی خدمت کرنا ہے، عالم کا کام ہی پڑھنا پڑھانا۔ اس کی جو فیلی یہی ایسی ایسی کتابیں پڑھنا پڑتی ہیں پرانے زمانے کی لکھی ہوئی۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں حوضہ علمیہ میں جو میرا پہلا مدرسہ تھا، داخل ہوا جامعہ امامیہ میں، اور وہاں کی جو کتاب تھی میری، وہ لے کے میں چورنگی کی راؤنڈ اباؤٹ پہ بیٹھ کے پڑھا کرتا تھا۔ جامعہ امامیہ سے جو میرا گھر ہے رضویہ، اس کے راستے میں چورنگی کا راؤنڈ اباؤٹ آتا، اور وہ کتاب کھولتے تھے تو جو لوگ گزرتے تھے دیکھتے تھے، کہتے یہ چونٹیاں رینگ رہی ہیں، یہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ بالکل لگتا ہے جیسے چونٹیاں رینگ رہی ہیں، ایسی عبارت وہ پڑھنا۔ اور دن کے وقت موٹے موٹے الفاظ والے بورڈ نہیں پڑھے جاتے، کیسے زندگی گزرے گی؟ ابھی تو میں اسٹوڈنٹ ہوں، بہت رویا بہت رویا،
اور جتنے طریقے تھے امام زمانہ کو پکارنے کے، سب طرح سے پکارا کہ مولا آپ کی مدد، آپ کے دین کی خدمت کرنا ہے، اپنے کسی مقصد کے لیے نہیں۔ مجھے رات کو خواب میں امام کی زیارت ملی اور امام نے ایک جملہ کہا، اس وقت کی عظیم ترین مراجع میں سے ایک شیخ وحید خراسانی کا وہ جملہ پھر ریپیٹ کر دوں جو دوسری مجلس میں آیا تھا۔ کہا خواب تو بہت لوگ دیکھتے ہیں، کیا پتہ جو دیکھا صحیح کہ غلط، لیکن اگر عبدالحادی شیرازی جیسا انسان خواب دیکھے، یہ آغا بروجردی کے زمانے کے ہیں، دونوں کا ایک ہی زمانہ ہے، 61 میں دونوں کا انتقال ہوا، آغا شیرازی 6 مہینے بعد 62 میں، خیر تو آغا بروجردی خواب دیکھیں۔ کہا خواب میں مجھے امام کا ایک پیغام ملا، اور امام کا پیغام یہ تھا کہ شہر بروجرد جو عاشورے کے دن جلوس نکلتا، اور جب وہ جلوس کرنے والے ماتمی آگے بڑھ رہے ہیں اور ماتم کر رہے ہوتے ہیں، یا حسین یا حسین یا حسین، اور ان کے سروں پر مٹی پھینکی جاتی ہے جو ہمارے یہاں کا طریقہ، تو ماتمی کے سر پہ جو مٹی پھینکی جائے اور اس کے آنسوؤں میں مل کے وہ مٹی گر رہی ہے، اس کو اٹھا کے اپنی آنکھوں پہ لگا لو۔ اور میں نے عاشورے کے دن جا کے اس نسخے پہ عمل کیا اور مٹی آنکھوں پہ لگائی، اس دن سے لے کے آج تک جتنی ایک جوان آدمی کی بھی آئی سائٹ نہیں ہے، اتنی آئی سائٹ تم خود دیکھ رہے، تم خود آ کے مجھ سے سوال کر رہے۔ جس حسین کے جسم کی مٹی خاک شفا ہے، اس کے نام پر بھی جو مٹی انسان کے بدن پہ مس ہوتی ہے، وہاں یقیناً وہ انسان کی نورانیت کو اتنا ہی بڑھانا چاہیے۔ یہ ہمارے مراجع کا اعتقاد اعضاء کے بارے میں، یہ ہمارے مراجع کا اعتقاد ماتم کے بارے میں، یہ خالی زبانی باتیں نہیں ہیں، ان پہ گزرے ہوئے واقعات ہیں۔ وہ خود اس چیز کی ایک وٹنس بن جاتے ہیں کہ آ کے دیکھو ہم حسین کو، حسین کی عزا کو، حسین کے ماتم کو، حسین کے ماتم کرنے والوں کو کتنا بڑا رتبہ دیتے ہیں۔ البتہ ایران میں ایک طریقہ کار تھا، یہ بات جب کی میں کر رہا ہوں یہ انقلاب وغیرہ سے بہت پہلے، اور ابھی بھی ہے کہ بھی کچھ علاقوں میں تھا کہ جب ماتمی ماتم کرنے جاتا تھا تو پہلے وضو کر کے طہارت حاصل کرتا تھا، اس دن کی نمازیں پڑھتا تھا، پھر جا کے ماتم کرتا تھا۔ لیکن بہرحال ماتمی کی فضیلت تو اب اس کے اندر خالی ماتم کی حیثیت سامنے نہیں آئی، ماتم کے حوالے سے انسان کے پرابلم کا سولوشن بھی ہے۔ مولا ہم آپ کا ماتم اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں کسی پرابلم کا سولوشن چاہیے، ہم کوئی بزنس کر رہے ہیں، ہم کسی لالچ میں ہیں، آپ کا ماتم کر رہے ہیں کیونکہ امام زمانہ نے کہا کہ واقعاً ایسا مظلوم کائنات میں کوئی نہیں گزرا، ماتم کرنا ہے تو حسین کا ماتم کرو۔ لیکن ہمیں پتا کہ آپ کریم ابن کریم، پہلی مجلس یاد کیجیے، وہ یہ پسند ہی نہیں کرتے کہ کوئی ان کے دروازے پر آئے ان کی خدمت کرے، نہیں، پہلے وہ چاہتے ہیں کہ اس آنے والے کی خدمت کی جائے، یا میرا مہمان بن کے آ رہا۔ وہی پیغام آج مکمل ہوا کہ ہم ماتم کسی لالچ میں نہیں کر رہے ہیں، لیکن حسین کریم ہے، وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ بیمار میرے پاس آئے اور بیمار چلا جائے، بے روزگار میرے پاس آئے اسی حالت میں چلا جائے، بے اولاد میرے پاس آئے اسی حالت میں چلا جائے۔ ہمیں نہیں چاہیے، لیکن حسین دیتے ہیں۔ واقعات پڑھ لیجئے، برادر محترم عدنان کلیم صاحب بھی واقعات بیان کرتے ہیں کہ جب معصومین کے زمانے میں وہ شعراء امام کے پاس آ کے قصیدہ یا مرثیہ کہتے تھے تو وہ منع کرتے تھے، مولا ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اس وقت تک سسٹم نہیں تھا سیکریٹری رکھ کے $400 وصول کرنے کا، مولا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم نے تو محبت کے ساتھ، مودت کے ساتھ آپ کی شان میں یہ قصیدہ کہا یا آپ کے لیے یہ مرثیہ کہا۔ فرزدق نے قصیدہ کہا، کمیت نے مرثیہ کہا، نہیں چاہیے، منع کرتے، اور امام کہتے ہیں کہ نہیں تمہیں نہیں چاہیے، ہم دینا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے خانوادے کا طریقہ ہے، تو ہر دعا، ہر حاجت اسی عزا سے پوری ہوگی۔ ایام عزا کی آخری 5 راتوں کو غنیمت سمجھیے، یا اونا محمد کا تابوت ہو، یا علی اکبر کا تابوت ہو، یا جناب قاسم کے مصائب ہو، یا حضرت عباس کا علم ہو، ان کو غنیمت سمجھیے۔ آپ ماتم کریں، آپ کہیں گے کہ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، لیکن حسین کہتے ہیں کہ نہیں، واقعا اگر تم میرے مہمان بن کے آئے ہو تو تمہیں یہ قبول کرنا پڑے گا۔ تو یہ وہ تاریخیں ہیں، اور مختلف طریقے سے لوگ یہ منتیں کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اب یہ جو ایک موضوع بنا 5 دن کا، تو اب 5 دن کے بعد کیا کریں گے؟ اسلام نے دعا، یہ پورا ایک اسلام کا ایک الگ سے چیپٹر ہے دعا۔ اچھا اب یاد رکھیے کہ میرے موضوع کا ربط اس سے کل اس طرح ملے گا کہ ہماری تو سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ امام ظاہر ہو جائے، لیکن وہ کل والی بات، آج جو موضوع چل رہا عزاداری، ماتم، تابوت، علم اور اس کے حوالے سے دعا کی قبولیت، مت فریاد کیجئے سارا سال اپنے پرابلمز کے لیے، جب موقع دے رہا ہے اللہ اس وقت جا کے اس موقع سے فائدہ اٹھائیے۔
آپ کو نہیں بھی چاہیے فائدہ تب بھی معصوم کہتے ہیں. تو اب یہاں پہ ایک دو تین چھوٹی چھوٹی باتیں عرض کر دوں. شیخ بہائی وہ یہ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر ایک وقت ایسا آیا کہ اتنا 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 قرضہ چڑھ گیا اس زمانے کے اعتبار سے. مثلا اس زمانے کے اعتبار کا کیا مطلب ہے؟ دو چیزیں. نمبر ایک یہ کہ جو رقم وہ بتا رہے ہیں وہ اس زمانے کے اعتبار سے ہے تو آج چھوٹی لگے گی آپ کو. تو میں نے آج ہی بیٹھ کر کبھی کبھی جیسے مجلس میں بہت سی فضول باتیں کہہ دیتا ہوں نا, گھر میں خالی ہوتا ہوں تو کچھ فضول کام کر لیتا ہوں. کیلکولیٹر اٹھا کر سارا کیلکولیشن کیا کہ جو شیخ بہائی, بہت بڑا نام ہے, ذرا سا بھی تعارف نہیں کراتا کہیں چلا جاؤں گا, تو میں نے کیلکولیٹ کیا تو تقریباً 5 کروڑ روپے بنے. یعنی ایک رفلی میں کہہ رہا ہوں کہ 500,000 آسٹریلین ڈالر, 5 لاکھ ڈالر ایک آدمی کے اوپر. اتنا بڑا قرضہ اس زمانے کا. کیا مطلب؟ یعنی یہ تو میں نے کیلکولیشن کر کے آج کا فیگر بتایا. اس زمانے کا مطلب جیسے آج تو ہر آدمی مورگیج, مکان ہے تو مورگیج ہے, اور گاڑی ہے تو مورگیج ہے, اور پتہ نہیں ہاسپٹل کا بل ہے تو کریڈٹ کارڈ, اور بچہ پیدا ہوا تو کریڈٹ کارڈ. تو آج قرضے دوسرے انداز کے. اس زمانے کے قرضے واقعاً قرضے ہوتے تھے. جو سود خور پٹھان گھر پہ آ کے کبھی توہین کرتا تھا, کبھی دھمکیاں دیتا تھا, کبھی مار بھی دیتا تھا, اور اتنا بڑا قرضہ ایک آدمی پر. فرماتے ہیں کہ میں انتہائی پریشان تھا. تب مجھے یہ ایک حدیث نظر آ گئی. شیخ صدوق کی ایک مشہور کتاب ہے امالی, اس میں شیخ صدوق کے روزانہ جو سٹنگ ان کے گھر میں ہوتی ہے اس کو کسی نے لکھا تھا. سٹنگ نمبر 61 میں یہ حدیث, اور وہ یہ ہے کہ ایک بار مولا نے جا کے رسول خدا سے یہ فریاد کی تھی کہ یا رسول اللہ میرے اوپر قرضہ بہت چڑھ گیا ہے, کوئی طریقہ, کوئی دعا بتائیے. پیغمبر نے ایک مختصر دعا بتائی, اللہم اغننی بحلالک عن حرامک وبفضلک عمن سواک. بس مختصر. بھئی لمبے چوڑے اعمال, لمبی چوڑی دعاؤں کا میں قائل بھی نہیں. اے خدا مجھے حلال کے ذریعے سے غنی کر دے, اغننی, بے نیاز کر دے کہ پھر مجھے حرام کی جانب جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. یہ قرضے ورزے ہوتے ہیں جو آدمی کو حرام کے راستے پہ لے جاتے ہیں. ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ مولانا یہ جو مراجع کا فتویٰ آپ بتاتے ہیں کہ وہ کووڈ ہے اور کورونا ہے اور مجلس ہے, تو یہ سارے فتوے مجلس کے لیے آتے ہیں, گورنمنٹ کے قانون کسی اور مسئلے پہ نہیں کہ اسٹوڈنٹ 20 گھنٹے سے زیادہ کام نہیں کرتا, ہر اسٹوڈنٹ زیادہ کام کر رہا. میں نے کہا وہ بھی حرام کر رہا ہے, وہ کون سا صحیح کام کر رہا ہے؟ اب وہ جو اتنی ان کی کنڈیشن ہوتی ہے ویزا ملنے کی تو ہم کسی کی پابندی نہیں کرتے, وہ بھی آپ گناہ کرتے ہیں. یہ تو کتنی عجیب بات ہے. ایک حرام آپ کر رہے ہیں, اس کو دلیل بنا رہے ہیں دوسرے حرام کے لیے. تو اب یہ جو مسئلہ ہے کہ اے خدا حلال اتنا دے دے کہ پھر حرام کی ضرورت ہی نہ پڑے. اگر یہ اسٹوڈنٹ کے پاس اتنا حلال آ جائے کہ اس کی ساری فیس آرام سے نکل جائے تو شاید اسے قانون توڑنے کی ضرورت نہ پڑے. وَبِفَضْلِكَ عَمَّن سِوَاكَ, اور اپنا ایسا فضل دے دے کہ کسی اور کے آگے میں ہاتھ ہی نہ پھیلاؤں. مختصر دعا, اللہم اغننی بحلالک عن حرامک. شیخ بھائی کہتے ہیں, اپنا واقعہ لکھ رہے ہیں, حدیث امام کی پھر واقعہ کہتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بے اسباب متعددت فی مدت یسیرت لا تخطر بالبال ولا تمر فی الخیال. کہ نتیجہ کیا نکلا کہ مختلف راستوں سے اور فی مدت یسیرہ, بہت چھوٹی مدت میں اس طرح سے میرے اوپر دولت کی بارش ہوئی کہ لا تخطر فی البال, بال عربی میں دل کو کہتے ہیں, دل میں کبھی خیال بھی نہ آیا تھا کہ وہاں سے مجھے مل سکتا. ولا تحضر فی الخیال ولا تمر فی الخیال, اور میرے دماغ میں بھی کبھی نہیں آیا تھا کہ یہاں سے بھی میرا مسئلہ حل ہو سکتا. یہ دعا خود اپنا واقعہ میرے اوپر یہ گزری. اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک چھوٹی سی بات, کیونکہ اصل میں مجھے لے جانا تھا ان منزلوں سے آپ کو گزار کر مقداد ابن اسود کے ایک مشہور جملے پر, جو آج نہیں آئے گا کل آئے گا, کیونکہ آج بیچ میں ایک اور صاحب کا بیان آنے والا. مقداد, شادی ہو گئی. کیا مطلب اس جملے کا؟ جنہوں نے کل کی مجلس سنی اس نے تو منع کر دیا, میں اپنی بیٹی کی شادی کیوں کروں؟ پیغمبر نے کہا وہ نہیں کرتا, میں اپنی چچا زاد بہن کی شادی تم سے کرتا ہوں.
सुबागा बिनते जुबैर इब्न अब्दुल मुत्तलिब इब्न हाशिम इब्न अब्द मनाफ इब्न कुसै, शादी हो गई बनी हाशिम की शहजादी की। फिर पैगंबर ने खुतबा भी दिया। शादी करने के बाद पैगंबर दोबारा मिंबर पे गए। शादी हुई थी खुतबे की वजह से। जब लड़के लड़कियां शादी के काबिल हों तो मुनासिब रिश्ते आए तो फौरन रुखसत कर लो। हाँ, जहन्नम में भी नहीं झोंकना है उसको। शादी हो गई, दोबारा खुतबा दी। कहा कि मैंने अपनी चचाजाद बहन की शादी मिक़दाद से इसलिए की है ताकि मुसलमानों को यह एहसास हो कि शादी एक बहुत ही आसान काम है। वो हसब नसब खानदान हड्डी चेक करने के चक्कर में इतना डिले ना करें। ये पैगंबर के जुमले हैं। बस अपने कुफू में शादी कर दें जो उनके बराबर वाला। मिंबर के नीचे एक आदमी बैठा है, सवाल करता है, या रसूल अल्लाह, तो हर एक के बराबर कौन है? खानदान होते हैं ना कि मसलन कोई आदमी फर्ज कीजिए मास्टर्स डिग्री लिए हुए तो इसके बराबर कौन होगा, या कोई ताजिरों का खानदान है तो कौन, कोई सिविल सर्विस वालों का। पैगंबर ने कहा ये नहीं कह रहा हूं मैं, हर मोमिन दूसरे मोमिन के बराबर है, अगर उसका अखलाक और दीन ठीक है शादी कर दो। तो ये बाकायदा पैगंबर का मिक़दाद की शादी के हवाले से एक मैसेज है सबके लिए। शादी का मौजू जनाब कासिम की मजलिस में ही अच्छा लगता है, वो जिनको हम कहते भी अपने माहौल में दूल्हा कासिम लेकिन या कासिम दूल्हा, लेकिन खैर पैगंबर ने कहा शादी हो गई। अब जब शादी हो गई, बहुत सारी चीजें शादी से पहले आदमी को ख्याल नहीं होता, शादी के बाद ख्याल होता। अब गुर्बत बहुत ही मिक़दाद के पास शुरू से ही, और अब जब शादी हो गई तो बीवी भी आ गई। अब घर चलाना, अच्छा कुछ ऐसे नालायक और नाकारा किस्म के इंसान होते हैं जिनके पास न दीन है, न अखलाक है, न तरबियत है। बीवियां उनकी फाके कर रही हैं, जिंदगी उनकी जहान्नम बनी हुई। ये शौहर साहब अपने उसी ठाट जो शादी से पहले के हैं उसी माहौल में। तो अब मिक़दाद को एहसास हुआ कि नहीं, अब मैं शादीशुदा हूं, एक ऐसी बच्ची को लेके आया हूं जो ऐसे खानदान की है। पैगंबर के पास गए कि कहा या रसूल अल्लाह, ये मसला आप किसी तरह हल कीजिए। पैगंबर ने कहा कि अच्छा ये कुरान की आयत रोजाना फजर की नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़ लो, माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सूरह कहफ की आयत है, और इस आयत कुरान ने जहां ये आयत नाजिल की फौरन का फअसा रब्बी अन युतीना खैरा, अन करीब अल्लाह तुम्हें दौलत अता करेगा। इस आयत के बाद अल्लाह का वादा भी है, ये कुरान की आयत है। तो ये पढ़ लिया करो माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अच्छा मैं एक मरतबा याद दिला दूं, मौला से एक मरतबा किसी ने कहा था कि या अमीर अल मोमिनीन, मुझे लग रहा है किसी ने मेरे ऊपर जादू कराया, या कोई बुरा शैतान मेरे पीछे लग गया, या मेरे ऊपर कोई असर हो गया। बहुत सारी तो नफ्सियाती बीमारियां, कहा बच्ची पे जिन आ रहा है, वो कोई उसकी नफ्सियाती बीमारी होती, वो जिन उतारने के चक्कर में पीर साहब को बुलाते हैं, वो उससे बड़ा जिन साबित होते हैं। लेकिन ये नफ्सियाती बीमारियों का तो मजाक उड़ाया जाता है ना, उसको माना ही नहीं जाता। ये इलाज का एक तरीका है, इलाज शरअन वाजिब है। बहुत से लोग बहुत से इलाज के बारे में कहते हैं जी हम इस पे बिलीव नहीं करते, ये वाजिब है आपके ऊपर, आप बिलीव ना करें तब भी अमल करना। हजरत मूसा बीमार पड़े, कहां से कहां जा रहा हूं, अब कौम को पैगाम देना था, खुद मूसा नहीं, तभी पे तभी बुलाए जा रहे हैं। मूसा बीमार हो गए, सारी कौम परेशान है, एक से एक डॉक्टर स्पेशलिस्ट सब आ रहे हैं, मूसा के लिए क्या कमी। और सब ने दवाएं लिखी, मूसा ने एक दवा भी इस्तेमाल नहीं की, वो रखी है सराहने। बहुत सारे हमारे ऐसे बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, क्यों गए, कहा भाई उसको जिंदा रहना है, उसकी फीस देना। फिर जाते हैं केमिस्ट के पास, फार्मेसी में दवा लाते हैं, क्यों, कहा कि इसको भी जिंदा रखना इसलिए ही दवा खरीदी। तो पी क्यों नहीं रहे, कहा मुझे भी जिंदा रहना इसलिए नहीं पी रहा हूं। तो खैर कुछ लोगों का मिजाज है कि दवाएं रखी, या बहुत ही एक बुरा लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, टुल्ले मार के दवा पीते हैं। इलाज शरन नमाज और रोजे के साथ बाद में इलाज आता है, वाजिब। मूसा ने कहा मुझे नहीं पीना। खुदा ने कहा मूसा, अच्छा कई दिन गुजर गए, तकलीफ बढ़ गई। मूसा ने फरियाद की, खुदा बंदा ये आम शराबी कबाबी तो ठीक हो गए, मैं तेरा नबी बीमार रहा। कहा बीमार रहोगे जब तक कि दवा नहीं इस्तेमाल करोगे। कहा खुदा बंदा मैं तो तेरे ऊपर भरोसा कर रहा हूं कि शफा देने वाला तू है, अंत शाफी, तू मुझे शिफा देगा। तो कहा मूसा ये दवाएं बनाई किसने, खल्क किसने की है, क्रिएट किसने की है, ये मैंने तो ही पैदा की है ना दवाएं।
کوئی بھی دوا بنائی جاتی ہے چاہے وہ کیمیکل سے بنائی جائے لیکن اس کا سورس کہیں نہ کہیں آپ کو قدرتی عناصر ملیں گے. یہ میں نے پیدا کی, اس میں اثر کس نے رکھا؟ میں نے رکھا. یہ بھی میری قدرت ہے. جب تک کہ اس کو استعمال نہیں کرو گے. تو مولا سے کہا کہ مولا کوئی میرے اوپر ایسا لگتا ہے کوئی جن آنے لگتا یا کوئی جن آتے ہیں لڑکیوں پر اور وہ بری عورتیں اور یہ سب آتے ہیں مردوں پہ, کوئی چڑیل وغیرہ کا سایہ ہوتا ہے. خیر تو کوئی علاج بتائیے. مولا نے کہا کہ یہ آیت یہ دعا روزانہ فجر کے بعد 7 بار پڑھو اور اپنے پاس لکھ کے رکھ لو. ہرن کی کھال ملے تو کیا کہنا یہی, کیونکہ اس میں یہی چیز ہے. بسم اللہ و باللہ, بسم اللہ و ما شاء اللہ, بسم اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. خالی شیطان کو نہیں بھگاتا یہ جملہ, ہر بری چیز کو بھگاتا ہے. اور پھر سورہ یونس کی آیت 81, بسم اللہ و باللہ, بسم اللہ و ما شاء اللہ, بسم اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. اور سورہ یونس کی آیت نمبر 81 جس کا جو آیت یہ ہے کہ قال موسیٰ, موسیٰ نے کہا جادوگروں اپنا جادو دکھاؤ. ان اللہ سیبطلہ, اللہ تم میں سے ہر ایک کے برے عمل کو خراب باطل کرے گا, توڑ دے گا. تو یہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو کہتے ہیں مولانا ایسا لگتا ہے کسی نے کاروبار کو باندھ دیا ہے یا جاب کو باندھ دیا ہے, انٹرویو ہر جگہ ہوتا ہے, بہت اچھا ہوتا ہے, کامیابی کہیں نہیں ہوتی. لیکن خاص روزی کے حوالے سے تو قرآن میں یہ آیا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. پیغمبر نے کہا مقداد روزانہ فجر کے بعد یہ آیت پڑھ لیا کر. اب میں بتا رہا ہوں کہ کہاں سے ملتا ہے. جو شیخ بھائی نے کہا بے اسباب متعددہ, ایسی مختلف جگہوں سے مسئلہ حل ہوتا. اب خود جناب مقداد کی بیوی زباغہ نقل کرتی کہ ایک دن جناب مقداد صبح کے وقت جو ہم لوگ واش روم ٹوائلٹ جاتے ہیں, پہلے زمانے میں تو یہ نہیں تھا کہ لوگ شہر کے باہر جنگل میں کھیتوں میں جاتے تھے. وہ صبح گئے اور پھر اس کے بعد جب حاجت ضرورت سے فارغ ہو کے آنے لگے کہ قریب میں, وہ شہر سے باہر جرف, مدینے سے 3 میل دور ایک بہت مشہور جگہ تھی جو اب تو مدینے کا پارٹ بن گئی ہے احد کے راستے میں. خیر تو اب واپس آنے لگے, جنگل ہے, صحرا ہے, کھیت ہے. زمین سے ایک چوہا نکلا, چھوٹا چوہا نہیں, وہ جسے اردو میں گھوس کہتے ہیں, وہ بہت بڑا سا چوہا ہوتا ہے. یہ ایک زمانے میں بہت ہو گئے تھے رضویہ سوسائٹی میں, جس کو دیکھ کے بلیاں ڈرا کرتی تھی, بھاگتی تھی بلیاں. خیر وہ چوہا زمین سے نکلا اور اپنے منہ میں سونے کا دینار لے کر آیا. یہ حماقت کا جملہ ہے لیکن آج کے لوگ نہیں سمجھیں گے, اس لیے کہ دینار کہتے ہی اس کو کہ خالص سونا لے کر 2.5 گرام اس کو خود سونے کو سکے کی شکل دی جائے, اس کا نام دینار ہے. دینار میں سونا, ایک دینار لے کر آیا. اب مقداد میں نے کل کہا نا تھے بڑے بہادر. ہمارے ہاں تو چوہا دیکھ کے لوگ بھاگتے ہیں, ڈرتے ہیں, گھبراتے ہیں, عورتوں کی تو چیخیں نکل جاتی ہیں. تو پھر وہ اپنے بل سے دوبارہ گیا, دوبارہ نکلا, دوسرا دینار لے کے آئے. 17 ٹائمز وہ اپنے بل میں گیا اور ایک ایک دینار لا کے رکھ رہا, اور یہ مقداد کے سامنے جمع ہو گئے 17 دینار. بہت معتبر حدیث ہے, اس سے کئی فقہی مسئلے نکلے ہیں. ٹائم کہاں بھاگا جا رہا ہے. حضرت مقداد یہ 17 دینار سامنے چوہے نے بل میں سے نکال کے دیے. اب اسے لے کے رسول کی خدمت میں آئے. یا رسول اللہ آج یہ واقعہ پیش آیا, عجیب و غریب واقعہ. پیغمبر نے کہا کہ تم نے وہ بل میں ہاتھ ڈال کر تو یہ دینار نہیں نکالے کا. نہیں, وہ خود ہی بار بار آتا تھا, میرے سامنے رکھ کے چلا جاتا. پیغمبر نے کہا یہ تمہارے لیے مال حلال ہے اور یہ بالکل حلال ہے. اب یہ لفظ بالکل کو سمجھ لیجیے, یا بالکل حلال. کیا مطلب بالکل حلال؟ کہا کہ اگر یہ 20 دینار ہو جاتے تو اس کا خمس دینا پڑتا. اچھا, جو پیغمبر کے الفاظ ہیں نا, میں اس کو ٹائم بچانے کے لیے آج کی ٹرمینولوجی میں ترجمہ کر رہا ہوں. یہ آج بھی فقہی مسئلہ آغا سستانی کی کتاب دیکھ لیجیے کہ اگر آپ کو زمین میں دبا ہوا کوئی خزانہ ملے اور اس کی مقدار 20 دینار سے کم ہو تو پورا آپ کے لیے حلال ہے, بشرط یہ کہ اس کے مالک کا پتہ نہ ہو. اور اگر 20 دینار سے زیادہ ہو تو پہلے خمس دو, پھر وہ تمہارے لیے حلال ہوگا. یعنی اگر 20 دینار تو 5 دینار تو خمس میں 4 دینار خمس میں نکل گئے, 16 آپ کے بنیں گے.
اگر وہ چوہا 20 لے کر آ رہا ہے تو آپ کو 16 ملیں گے، وہ 19 لے کے آ رہا ہے پورے 19 آپ کو ملیں گے۔ ویسے تو الٹا مسئلہ ہے نا کہ زیادہ لایا تو زیادہ ملنا چاہیے، لیکن اب یہ کچھ لوگوں کے بے تکے اعتراضات مجھے لے جاتے ہیں۔ اب پیغمبر نے کہا 17 دینار 17 17 means 17 یہ تمہارے لیے حلال، اور اس کے بعد جو پھر برکت ہوئی اس کی وجہ سے بزنس شروع کیا۔ 17 دینار 17 ملٹیپلائی بائی 2.5 گولڈ، پھر دیکھیں کتنا بنتا ہے، وہ اتنا ان کو اس زمانے میں کیپٹل مل گئے، اور پھر تو اتنے مالدار ہو گئے کہ کتنی پراپرٹیز خرید لی، یہ پورا علاقہ ہی خرید لیا۔ تو یہ ہے اسباب متعددہ۔ پیغمبر نے کہا تھا ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ پڑھا کرو، اور اس کے نتیجے میں اتنی برکت۔ تو یہ دعا جو ہے نا، ہماری تو ساری دعا قبول اسی صفحے اعضا پر، ہماری تو دعائیں قبول اسی تابوت کو کندھا دے کر یا اس کے زیارت کر کے، لیکن یہ اسلام نے پورا ایک سلسلہ رکھا۔ لیکن اہم ترین دعاؤں میں سے ایک دعا آتی ہے اولاد کے حوالے سے اور شہادت کے حوالے سے۔ کل آقا خوئی کا واقعہ آپ کو سنایا گیا، فرماتے ہیں زندگی بھر میری ایک ہی دعا رہی کہ میں شہید ہوں راہ خدا میں۔ پیغمبر کے ایک بہت عظیم صحابی ہیں جن کا بیان اب کل ہی آئے گا، یہ بہت اہم صحابی سعد ابن معاذ۔ اچھا، میں ان کی عظمت کے لیے ایک جملہ کہہ دوں تو کافی ہے، بس سمجھنے والے کے لیے جملہ، بس اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ مولا نے کہا کہ اگر رسول خدا کی وفات کے بعد سعد زندہ ہوتے تو مجال نہیں تھی کسی کی کہ ہم پر ظلم کرتا اور ہمارا حق چھین لیتا۔ علی مشکل کشائے عالم، حلال مشکلات، ہر نبی کی مدد کرنے والا کہتا ہے کہ اگر سعد ابن معاذ زندہ ہوتا تو مجال نہیں تھی کسی کی کہ ہم پہ ظلم کرتا۔ اتنی ان کی اسٹرانگ پرسنالٹی مدینے میں تھی، ان کے سامنے کوئی چوں نہیں کر سکتا تھا مدینے میں۔ یا وہ جو یو پی کی عورتوں کو جملہ ہے کہ کوئی ہمس نہیں سکتا تھا سعد کے آگے۔ یہ پیغمبر کی زندگی ہی میں انتقال کر گئے۔ اور جنگ خندق میں ایک ہی تو مسلمان شہید ہوا ہے، بدر میں بہت شہید ہوئے ہیں، احد میں بھی وہ 14 شہید ہوئے ہیں کہ آپ نے بھی بدر میں جا کے ان کی زیارت کی ہوگی، جو سعودی عرب میں رہے ہیں لوگ۔ خندق میں صرف ایک مسلمان سعد ابن معاذ، وہ بھی فوراً شہید نہیں، وہ زخمی ہو کے مدینے میں آئے تو مدینے میں ایک بہت ہی مشہور نرس تھی رفیدہ، آپ کو یاد ہوگا حکیم سعید نے نرسنگ اسکول بنایا، اس کا نام تھا رفیدہ نرسنگ اسکول۔ رفیدہ پیغمبر کے زمانے کی وہ نرس تھی جسے پیغمبر نے بلا کے کہا تھا میرے اس صحابی کا علاج کرو۔ فلورنس نائٹ اینگل کوئی بہت مشہور نرس ہے، وہ ہوگی اپنی جگہ، لیکن یہ اس سے بہت پہلے کی بات ہے۔ رفیدہ، یہ سعد ابن معاذ، جنگ خندق میں انہوں نے اللہ سے دعا کی، بدر میں یہ شریک، احد میں یہ شریک، خندق میں یہ شریک، زخمی ہو گئے۔ زخمی ہونے کے بعد ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ خدا میں صحت دے دے۔ ان کی دعا بڑی عجیب، نہ صحت مانگی نہ شہادت مانگی، پھر کیا مانگا؟ یہ میں خاص وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اسلام کے ہر حکم کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ کہا خدا بندہ اگر یہ مکے کے کافروں سے پیغمبر کی آخری لڑائی ہے تو مجھے اس جنگ میں شہید کر دے، اور اگر اس کے بعد مزید ابھی کچھ لڑائیاں ہیں تو مجھے اتنی زندگی دے دے کہ ان میں بھی حصہ لے سکوں۔ خندق آخری لڑائی تھی، اس کے بعد مکے کے کافر کبھی مسلمانوں کے سامنے نہ آ سکے۔ تو عجیب دعا کہ اگر ابھی یہ کافروں کی جنگوں کا سلسلہ جاری ہے تو مجھے زندگی چاہیے تاکہ ان کے خلاف لڑوں دشمنان رسول کے، اور اگر یہ آخری جنگ ہے تو پھر مجھے شہادت چاہیے۔ جب اس کے بعد کوئی جنگی نہیں تو شہادت اتنا بڑا رتبہ۔ یہ سعد کی بڑی عجیب دعا تھی۔ یہ سعد ابن معاذ کی دعا میں نے کیوں بیان کی؟ میں نے کہا نا کہ دعاؤں کی بہت قسمیں ہوتی، تو ہماری تو ایک حاجتوں کی دعا ہے، لیکن ان سب سے بڑی دعا ظہور امام کی دعا ہے، اور پھر ایک دعا شہادت کی دعا ہے، مقداد کی بھی ایک دعا ہے، بڑی عجیب دعا ہے جو قرآن کی آیت ہے نا، یہ مقداد کی دعا ہے۔ البتہ یہ دعا پوری نہیں ہوئی، اور اس کی وجہ کل آ گئی۔ دعا اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ دعا کے ساتھ ایک واقعہ جڑا ہوا، اس کو ذہن میں رکھ کے کل کا بیان آپ سنیں تو آپ کو مزہ آئے گا، لیکن اب کیا کروں،
آج اتنا وقت نہیں ہے کہ پورا بیان آج کروں، اور ابھی 2-4 منٹ باقی ہیں غم کے بیان سے پہلے، تو اس کو میں ضائع بھی نہیں کرنا چاہتا۔ مقداد اتنے فضیلت والے صحابی بنے، وہ سارے فضائل جو آپ نے سن لیے نا مجھ سے، اس زمانے کے لوگ تو رسول اللہ سے سن رہے ہیں۔ چنانچہ مقداد کی بڑی فضیلت ہے اب جب پیغمبر کا انتقال ہو گیا اور زمانہ تھوڑا آگے بڑھا، بہت زیادہ نہیں، تھوڑا آگے بڑھا، مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی، کچھ بچے جو تھے وہ بعد میں پیدا ہوئے، اب یہ سب بڑے ہونے لگے۔ تو ہوتا ہے نا کہ جب آپ کسی بچوں سے، کہتا ہوں بچوں سے مطلب یہ ہے کہ 20 سال 25 سال 30 سال 40 سال والے، آپ اپنے کسی بزرگ سے کوئی بڑے آدمی کا نام سنے تو آپ کہیں کہ کاش ہم بھی ان کو دیکھ لیتے۔ مثلا اگر فرض کیجئے میں نے آغا بروجردی اور آغا حکیم کا واقعہ سنایا تو کسی کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش ہم بھی ان کا زمانہ پا لیتے، یا دنیاوی اعتبار سے بھی کاش ہم بھی اس وقت ہوتے جب ڈان بریڈمین کرکٹ کھیل رہے تھے تو مزہ آتا اس کو دیکھنے کا۔ مثلا اب جیسا جس کا پسندیدہ شغل ہے اس کے اعتبار سے۔ مقداد بیٹھے ہوئے ہیں ایک محفل میں، اور بڑی عزت ہوتی ہے مقداد کی، گرچہ مقداد تینوں حکمرانوں سے ٹکرائے ہیں، حق کی بات کہی ہے، لیکن مولا روک دیتے تھے، آگے مت بولو مقداد۔ اور احترام سے لوگ بیٹھے ہوئے، قریب کوئی نوجوان آیا، نوجوان سے مطلب کوئی 35-40 سال کا یا 30 سال کا انسان، مقداد کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ پیغمبر کی حدیث ہے، معصوم کی حدیث ہے بلکہ، کہ اگر کوئی ہماری زیارت نہ کر سکے اور عالم باعمل کی زیارت کرے تو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ہماری زیارت کا ثواب ہے۔ وہ جیلس اور سیاست کرنے والا اور وہ والا نا، عالم باعمل، اور بہت ہے ہماری قوم میں۔ مقداد کا چہرہ دیکھنے لگا اور کہنے لگا مقداد، اچھا یہاں تک تو مقداد نے برداشت کیا کیونکہ پیغمبر کی حدیث ہے تو روک نہیں سکتے۔ مقداد تم کتنے خوش قسمت ہو، تم نے اپنی ان آنکھوں سے رسول خدا کے چہرے کی زیارت کی۔ ہم رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، رسول کا نام لیتے ہیں، لیکن رسول کے زمانے میں نہیں، بعد میں پیدا ہوئے۔ اچھا بات کا مطلب ایک تو آج ہے، تو اب آپ کے 1400 سال تو اتنا افسوس نہیں ہوگا۔ جو پیغمبر کے انتقال کے 1 سال بعد پیدا ہوا اس کو تو افسوس ہوگا نا، 15-20 سال پہلے پیدا ہو جاتا تو زیارت کرتا رسول کی۔ کتنے خوش قسمت ہو تم نے اپنی ان آنکھوں سے پیغمبر کی زیارت کی۔ یہ جملہ سننا تھا، مقداد جو تھے وہ غصے میں آ گئے، آگ بگولا ہو گئے۔ آپ بہت سے لوگوں کو، عام لوگوں کو نہیں، بعض صاحبان علم کو سنیں گے کہ آدمی کو ہمیشہ خوش اخلاق ہونا چاہیے۔ آغائے طباطبائی جنہوں نے تفسیر میزان لکھی ہے، تفسیر میزان ایک کلاسیکل بک ہے شیعت کی، جا کے دیکھیے ان کی کتاب میں ایک جملہ کہ آج کے زمانے میں خوشامد اور پبلک ریلیشننگ کا نام لوگوں نے خوش اخلاقی رکھ دیا۔ ان کو وہ پبلک ریلیشننگ کرنا ہے، ان کو اپنے سبسکرائبر بڑھانا ہے، ان کو اپنا مجمع بڑھانا ہے، مجمع میں کسی کو برا نہ لگے، کوئی ایسی بات نہیں کہنا۔ یہ آغا طباطبائی کا جملہ، اور اس کتاب کا جملہ ہے جو میں نے عرض کیا تھا کہ امریکہ کے اندر جس وقت کسی ایک ٹرپ میں جب میں جا رہا تھا تو امیگریشن آفیسر ایک عورت تھی، اور اس نے مجھ سے اس کتاب کا نام لیا آغا طباطبائی کی، جس کا انگریزی ٹرانسلیشن ہے لائٹ انسائیڈ، اردو میں سیر و سلوک، اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا کیا کتاب ہے یہ، آپ کا مذہب ہے؟ جب سے میں نے کتاب پڑھی ہے اس وقت سے میں 10 دفعہ دہرا چکی ہوں، ہر دفعہ نیا مزہ آتا ہے۔ ان آغا طباطبائی کا جملہ، پبلک ریلیشننگ کا اور خوشامد کا نام آخری ہمارے زمانے میں خوش اخلاقی بن گیا، یہ نہیں جو صحیح معنوں میں ہو۔ تو اب مقداد غصے میں آ گئے، غصے میں آ گئے، کہا کہ تم نے کیا دعا مانگی ہے اور کیا تمنا کیا، یہ بالکل غلط ہے، خوش قسمت سمجھو اپنے آپ کو، اللہ نے تمہیں آج پیدا کیا۔ پھر ایک جملہ کہا کہ اللہ جس زمانے میں پیدا کرتا تم یہ سمجھا کرو کہ میرے لیے یہی زمانہ بہتر۔ وہ نوجوان تو ہکا بکا رہ گئے، وہ آ کے مقداد کی تعریف کر رہے ہیں اور مقداد تعریف کا یہ جواب دے رہے ہیں،
قریب، اچھا اس کی تو ہمت نہیں ہوئی آگے کہنے کے لیے، جو قریب کے جو دوسرے لوگ ہیں جو مقداد کے ایج گروپ کے ہیں، جو مقداد اس نے کون سی ایسی بات کہہ دی کہ آپ اتنے غصے میں آ گئے؟ کہا کہ اسے کیا پتا اگر رسول کے زمانے میں پیدا ہوتا، اور کہہ رہا ہے کہ میں خوش قسمت، میری آنکھیں خوش قسمت، اس وقت جتنے لوگ تھے ان کی اکثریت پیغمبر کے خلاف تھی، کیا پتا یہ اس گروپ میں ہوتا یا اس گروپ میں ہوتا، اس کیمپ میں ہوتا کہ اس کیمپ میں ہوتا۔ مقداد کا جملہ سنی، کہا کہ پیغمبر قرآن لے کر آئے، قرآن نے خالی حق اور باطل کو الگ نہیں کیا، باپ اور بیٹے کو بھی الگ کر دیا، اور کتنے ہی ایسے تھے کہ اسلام لا چکے ہیں، اپنے والدین کو کفر پہ دیکھ رہے اور ان کو جہنم میں جلتا دیکھ رہے، اپنے گھر والوں کو جہنم میں جلتا دیکھ رہے، دن اور رات کی نیند ان کی اڑ جاتی تھی، اور وہ یہ کہا کرتے تھے رب حب لنا من ذریاتنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، خدا بندہ کسی طرح سے ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کے ذریعے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی بیویاں، ان کی اولاد، ان کے گھر والے دین کے اور حق کے خلاف ہیں۔ قرآن خالی حق اور باطل کو الگ نہیں کر رہا، بھائی کو بھائی سے الگ کر رہا، شوہر کو بیوی سے الگ کر رہا، والدین کو اولاد سے الگ کر رہا۔ یہ ہے قرآن۔ خوش اخلاقی کسے کہتے ہیں؟ سب کو ملا کے چلنا، یہی ہے نا؟ یہ جملہ بہت سنا ہوگا، یہ ہم تو سب کو ملا کے چلتے ہیں۔ خیر اس کی تفصیل کا اب وقت نہیں رہا، یہ گھڑی کی سوئی بتا رہی ہے کہ میں تقریر کے وقت سے 1 منٹ اوپر جا چکا ہوں، ابھی غم کا بھی بیان ہے، تو انشاءاللہ باقی باتیں کل۔ مقداد نے ایک اصول دیا، وہ کیا اصول دی؟ پیغمبر کے زمانے میں ہونا کافی نہیں ہے جب تک کہ تمہیں یہ گارنٹی نہ ہو کہ اگر پیغمبر کے زمانے میں ہو تو پیغمبر کے ساتھی ہی بنو گے۔ ساتھی تو کم تھے، مخالف زیادہ، لیکن اب اس سے ہمارا تعلق کیا؟ ہمارا تعلق یہ ہے کہ امام زمانہ ظاہر ہو جائیں، امام زمانہ آ جائیں۔ یہ تمنا کافی نہیں ہے جب تک کہ آپ کو یہ گارنٹی نہ ہو کہ آپ امام کے کیمپ میں ہوں گے۔ ہمیں تو کوفے والے ہمارے سامنے تڑپے جا رہے تھے، مولا حسین آ جائیے، آ جائیے، مولا حسین آ جائیے، مولا، جب آ گئے تو یہی کوفے والے حسین کے خلاف کیمپ میں۔ ایک سے ایک شبس ابن ربی جو مسجد بناتا ہے اس شکرانے کے اندر کہ حسین میرے ہاتھ سے مارے گئے، یعنی میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا، شکرانے میں مسجد بنائی، جو خط لکھ کر مولا کو کوفے بھی بلا رہا ہے، اور علی کے زمانے میں جنگ صفین میں سب سے بڑھ کے وہ حصہ لے رہا تھا جنگ نہروان میں خارجیوں کے مقابلے میں۔ تو یہ میک شور کیجئے، اور یہ کیسے میک شور ہوگا، وہ طریقہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ کل سے بات شروع ہوگی، امام زمانہ اور ولایت علی۔ لیکن مقداد کہتے ہیں کہ ہر وقت تمہاری زبان پہ دعا رہنی چاہیے کہ تمہاری اولاد تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کسے کہتے ہیں؟ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، وہ اپنی جگہ ہوگا۔ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، میں اپنے خاندان کو لیڈ کروں جو متقیوں کا خاندان ہو۔ یہ ہے آنکھوں کی ٹھنڈک کہ تمہاری ساری اولاد، تمہاری بیوی، تمہارے گھر والے متقی ہوں۔ تو جیسا آپ نے کل میں نے بتایا مقداد کا اپنا بیٹا، کیوں؟ کیونکہ یہ دعا ہے مومن کی، کوشش یہ ہے، نتیجہ مومن کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ایک سے ایک بہترین اصحاب رسول کے بیٹے بہکے بگڑے، کہیں ماں کا حصہ ہے، کہیں استاد کا حصہ ہے، کہیں باپ کا حصہ ہے، مائیں بالکل ٹھیک۔ واقعاً اگر آپ کو ایسا کوئی خاندان نظر آئے گا جو سورہ فرقان کی اس آیت میں پورا اتر رہا، رب حب لنا من ذریاتنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ایسی بیویاں چاہیے، ایسی اولاد چاہیے جو آنکھ کی ٹھنڈک ہو۔ واقعاً اگر کوئی خاندان نظر آئے گا تو کربلا میں حسین کا گھرانہ۔ ایک ایک بیوی کو دیکھ لیجیے آپ۔ اگر ہمارے پاس الگ سے وہ روایتیں نہ ہوتی جو رتبے بتاتی کہ زینب کبریٰ کا رتبہ سب سے بلند ہے اور ام کلثوم ان کے بعد ہیں، تو صحیح معنوں میں تو ہم فیصلہ ہی نہیں کر پاتے تھے کہ ان میں سے کس کو کس پر ترجیح دی جائے۔ ہمیں تو ہر ایک دوسرے سے بہتر ہی نظر آتا ہے، اور پھر اولادیں۔ میں نے کہا نا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ ڈاکٹر بن گئے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ سرجن بن گئے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گئے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ IT کا ماہر بن گئے۔ وہ اگر اللہ
بونس میں یا سائڈ میں بینیفٹ دے تو بہت اچھا ہے، لیکن اصل آنکھوں کی ٹھنڈک یہ ہے کہ للمتقین اماما، وہ ایسا دین کا خدمت گزار بنے کہ کربلا میں ہر بچہ دوسرے سے اس بات پہ لڑ رہا ہے کہ پہلے کل کون مرے گا اور کس کو پہلے آقا کس کو موقع دے گا۔ لیکن اس میں خصوصیت کے ساتھ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ زینب کے یہ دو نونہال اون و محمد، یہ اس اعتبار سے ایک خصوصیت رکھتے ہیں، جو جملہ میں نے مجلس کے شروع میں کہا، کیونکہ اختتام مجلس میں تابوت برآمد ہوگا اور عام طریقہ ہے، بلکہ آج تو 2 تابوت برآمد ہوں گے، اور ایک ممبر کا طریقہ یہ ہے کہ جب تابوت ہو تو اس دن دعا بعد میں نہیں ہوتی۔ ایک جملہ میں نے کربلا کا پڑھ دیا، یعنی مصائب شروع ہو گئے کہ آج تو خصوصیت یہ ہے کہ ان شہزادوں کا ماتم کرنا ہے جن کا ماتم ان کی ماں بھی نہیں کر رہی۔ ذرا سوچیے کتنے بظاہر کتنے مظلوم وہ شہزادے ہیں، تو اب دعا کا مرحلہ ہم ابھی فارغ ہو جاتے ہیں۔ خدا بندہ انہی اون محمد کا واسطہ اور اس زینب کا واسطہ جس نے اپنے جگر کے ٹکڑے قربان کر کے پلٹ کے بھی نہ دیکھا کہ میرے لال پہ کیا گزر رہی۔ دنیا بھر کے صاحبان ایمان کو ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما، اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں اس خطرے سے بچا لے جو مقداد کے ذہن میں تھا کہ ہم غیبت میں اپنی ذمہ داری بھی ادا کریں، بعد ظہور امام کا سپاہی بھی بنے۔ کربلا کے یہ عجیب سپاہی تھے۔ اچھا ایک تو ذرا کامن سینس کی بات ہے، زینب اپنی اولاد سے زیادہ حسین کی اولاد سے محبت کرتی۔ بہن اور بھائی کی محبت میں تو کئی جگہ پہ یہ دیکھا ہے، لیکن زینب اور حسین کی تو محبت ہی دنیا میں ہر بھائی بہن کی محبت سے بڑھ کر۔ زینب کتنا علی اکبر سے محبت کرتی، تو آپ کیا سوچتے ہیں آقا حسین کے بارے میں، جو کریم ابن کریم، پہلی مجلس سے عرض کر رہا ہوں، جو کوئی بھی حسین کا حق ادا نہیں کر سکتا، حسین اس کا بھی اتنا خیال رکھتے ہیں، تو کیا حسین کو زینب کی اولاد سے اتنی ہی محبت نہیں ہوگی جتنی محبت زینب اکبر سے کرتی ہیں؟ یقین رکھیے اتنی ہی اولاد حسین کو بھی اپنے بہن کے بیٹے سے، جن کے حسین ماموں بن رہے ہیں۔ توہین کا جملہ نہیں کہہ رہا ہوں، ایک عام ماحول کے اعتبار سے پھوپھی بھتیجے کی محبت سے زیادہ ماموں بھانجے کی محبت آتی ہے تاریخ میں۔ بہت پیارے تھے یہ دونوں شہزادے میرے آقا حسین کو، اور یہی وجہ ہے کہ جب حسین کربلا جا رہے تھے سب کو لے کے چلے، ننھے علی اصغر تک کو اپنے ساتھ باقاعدہ طور پر حکم دے کے شامل کیا کہ اصغر بیٹا تجھے میرے ساتھ چلنا، مگر اون محمد کو چھوڑ گئے۔ اب مختل کی روایتوں میں تھوڑے بہت اختلافات تو ہوتے ہیں، یہ جزئی اختلافات سے اصل واقعہ تو متاثر نہیں ہوتا، تو جو عام طریقے سے روایت پڑھی جاتی ہے یا میں پڑھتا ہوں اسی کو دہراتے ہوئے، حسین اون محمد کو چھوڑ گئے کیونکہ جناب زینب کبریٰ کی شوہر عبداللہ ابن جعفر طیار بوڑھے بھی تھے، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بڑھاپے کے باوجود زیادہ فٹ ہوتے ہیں، بعض لوگ جو ہے بڑھاپا ایسا آتا کہ وقت سے پہلے ہی بہت زیادہ وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن جعفر طیار کا بڑھاپا ایسا ہی تھا۔ جب آقا مکے سے جا رہے تھے، اون محمد کو بلا کے کہا بیٹا تمہارا باپ بہت بوڑھا ہے، آئی سائٹ بھی بہت کمزور ہو چکی تھی، تمہیں اپنے باپ کی خدمت کرنا ہے، اس لیے تم یہاں پہ رہ جاؤ۔ اب اون محمد کو بھی پتہ بھی نہیں ہے کہ آگے کربلا تک کیا واقعات پیش آئیں گے، ماموں نے حکم دیا ہے، باپ بظاہر سپورٹ چاہیے، ہیلپر چاہیے، اون محمد رک گئے، حسینی قافلہ چلا۔ البتہ جس طرح چلا اس میں سے کچھ منظر میں نے پہلی یا دوسری محرم کو آپ کے سامنے پیش کیا کہ مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، خانہ کعبہ کو الوداع کہہ کے جا رہے ہیں،
حسین کی سواری کا جانور آگے کی جانب چل رہا ہے، حسین گردن گھما کے خانہ کعبہ کی زیارت کر رہے، یا یہ کہیے کہ کعبہ حسین کی زیارت کر رہا۔ جب تک کعبہ نظر آتا رہا حسین نے آگے نہیں دیکھا، کعبے کو دیکھتے رہے، یہاں تک کہ پہاڑیوں پہ چڑھ کے اترے۔ اب کعبہ نظر آنا بند ہو گیا، اب قافلہ چل رہا۔ ایک قافلہ عرب میں عموماً 8 فرسخ یعنی تقریباً 40 کلومیٹر کے بعد جا کے رکتا ہے اور اسٹے کرتا۔ ابھی یہ نکل کے مشکل سے 6 کلومیٹر گیا ہوگا تنعیم۔ آج بھی وہاں مسجد عائشہ کے نام سے وہ مسجد ہے جہاں لوگ عمرے کا احرام پہننے جاتے ہیں، وہ علاقہ تنعیم بالکل مکے سے ملا ہوا۔ اب تو مکے کے اندر ہے، اس وقت بھی صرف 5 میل دور تھا۔ وہاں پہ قافلہ پہنچا، حسین نے آواز دی عباس قافلے کو روک لو۔ عباس کچھ پوچھتے نہیں ہے کہ وائے کیوں، حسین نے کہا بس رک گیا قافلہ۔ حسین نے کہا اور عباس میرا خیمہ لگا دو۔ عباس نے فوراً انتظامات کیا، حسین کا خیمہ لگ گیا۔ البتہ ہاتھ جوڑ کے صرف ایک سوال کر لیا۔ جب حسین اپنے خیمے میں گئے تو ایک سوال کر لیا کہ مولا یہ باقی جتنے سواری کے جانور ہیں انہیں بھی بٹھا کے سب کے خیمے لگا دیے جائیں۔ ویسے عام طور پہ 6 کلومیٹر کے بعد کوئی قافلہ نہیں رکتا، اسٹے نہیں کرتا ہے، پورا دن چلتے ہیں شام کو اسٹے کرتے ہیں۔ لیکن عباس نے دیکھا آقا نے اپنا خیمہ لگوایا، کہا نہیں عباس کسی سواری کو نہیں بٹھاؤ گے، کوئی خیمہ نہیں لگے گا، کوئی اپنی سواری سے نہیں اترے گا۔ اور دیکھو عباس فوراً باہر نکلو، میرا مہمان آیا ہے اس کا استقبال کر کے لاؤ۔ جناب عباس باہر نکلے، واقعاً مہمان تھا، لیکن کون مہمان؟ جناب زینب کبریٰ کی شوہر عبداللہ ابن جعفر طیار اس حالت میں آ رہے ہیں کہ بڑھاپے کی وجہ سے گھوڑے پہ بیٹھا نہیں جا رہا۔ ایک طرف سے اون نے باپ کو سہارا دیا ہے، ایک طرف سے محمد نے باپ کو سہارا دیا۔ یہ دونوں شہزادے باپ کو سہارا دے کے حسین کی خدمت میں لائے۔ عبداللہ ابن جعفر طیار نے آقا حسین کو دیکھا، یہ منزل تنعیم ہے، مکے سے صرف 5 میل کے فاصلے پر پہلا اسٹے۔ عبداللہ ابن جعفر طیار نے حسین کو سلام کیا، ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو آخری ملاقات ہوئی، اور ایک مرتبہ کہا حسین مجھے پتا ہے کہ تو کوفے کی جانب جا رہا۔ حسین نے کربلا کا اعلان کیا ہی نہیں تھا، کوفے جا رہا، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کوفہ کون سا شہر۔ عبداللہ مولا علی کے ساتھ پورے عرصے کوفے میں رہیں، کہا تو ایسے بے وفاؤں کے شہر میں جا رہا کہ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں تیری پیشانی کے بال پکڑ کے تجھے روک لیتا اور کوفے تو قطعاً نہ جانے دیتا، لیکن مجھے پتا ہے تو امام وقت ہے، تو امام زمانہ، تو امام معصوم ہے، وہی کرتا ہے جو حکم خدا ہوتا ہے، اس لیے میں آگے کچھ نہیں بولتا ہوں، لیکن میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ ایک بار اپنی بیوی زینب سے ایک آخری بات کہہ دوں۔ حسین نے کہا عبداللہ وہ آپ کی شریک حیات، وہ آپ کی بیوی، آپ کو پورا اختیار ہے، باہر جائیے، ان کی سواری نظر آ رہی۔ اچھا اب یہ جو قافلہ روکا تو ساری بیویوں میں یہ تشویش ہوئی کہ قافلہ روکا کیوں گئے، پتہ چل گئے عبداللہ ابن جعفر طیار آئے ہیں، حسین سے مل رہے ہیں۔ زینب کبریٰ نے دیکھا کہ میرا شوہر میرے بھائی کے خیمے میں گیا اور پھر نکل کر میری جانب آ رہا۔ شہزادی کے دل میں خیال آیا۔ یہاں پہ 2 روایتیں ہیں، بعض روایتوں میں یہ کہ جب مولا نے زینب کبریٰ کی شادی کی تھی اسی وقت یہ شرط لگائی تھی کہ جب زینب جائیں گی کربلا تو تم شوہر کا حق استعمال نہیں کر سکتے ہو۔ وہ ایک الگ روایت ہے، لیکن زیادہ علماء نے اس کو لکھا۔ وہ کیا لکھا ہے کہ نہیں ایسی کوئی شرط نہیں تھی، جناب زینب کبریٰ کو یہ پتا چلا کہ میرا شوہر آیا میری طرف آ رہا، دل میں خیال پیدا ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ میرا شوہر واپسی کا حکم لے کے آیا اور مجھ سے کہنے آیا ہو کہ نہیں تم نہیں جاؤ گی، تم واپس گھر میں چلو۔ اگر شوہر حکم دے دے گا تو باقی تو شوہر کا کوئی حکم ماننا واجب نہیں ہوتا، جملہ ذہن میں رکھیے گا۔ شوہر بنے کا خناس دماغ سے نکالیے گا، لیکن فی الحال مصائب میں گنجائش نہیں۔ لیکن اگر یہ کہہ دے کہ گھر میں رہنا تو یہ بیوی پہ واجب ہے۔ زینب کبریٰ کے دل میں خیال پیدا ہوا کیوں آیا ہے میرا شوہر، ابھی آج صبح تو ملاقات ہوئی تھی گھر کے اندر، شاید واپس لے جانے کے لیے آئے ہوں گے۔ بس دل میں خیال جب آیا تو ادھر عبداللہ ابن جعفر طیار نے زینب کبریٰ کی محمل پہ ہاتھ رکھا اور ابھی خالی سلام کیا، السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، اے رسول کی بیٹی میرا سلام لو۔
زینب کبریٰ نے جواب سلام تو دیا، وعلیک السلام یبن امی، اے میرے چچا کے بیٹے، اور میری طرف سے جواب لو، لیکن اس سے پہلے کہ عبداللہ کوئی بات شروع کرے زینب کبریٰ نے طلب کے کہا کہ اے میرے چچا کے بیٹے، اگر مجھے واپس لے جانے آیا ہے تو زینب یقیناً واپس چلے گی، شریعت کی مخالفت تو نہیں کر سکتی ہے، مگر تو زینب کو نہیں لے جائے گا، زینب کی میت کو لے کے جائے گا، زینب کا لاشا لے کے جائے گا، اس لیے کہ بھائی سے الگ ہو کر یہ بہن زندہ رہ ہی نہیں سکتی۔ عبداللہ نے ہاتھ جوڑے، لیکن عبداللہ سے پہلے میں ہاتھ جوڑتا ہوں اور ایک جملہ کہتا ہوں کہ شہزادی ہاتھ جوڑ کے ایک گستاخی سی کر رہا، ابھی آپ کے دل میں خالی خیال آیا، عبداللہ نے کچھ کہا بھی نہیں، خالی خیال آیا کہ شاید مجھے بھائی سے الگ کر رہا ہے، تو آپ مرنے کے قریب ہو گئی۔ اور جب کربلا میں عاشور کی سے پہر حسین نے آ کر کہا، بہنا، اے بہن زینب میرا آخری سلام لو، اب میں تم سے جدا ہونے جا رہا ہوں، آج 55 برس کا ساتھ چھوٹ رہا ہے، اس وقت کیا قیامت آپ پہ گزری ہوگی۔ اور میرا جملہ یاد رکھی، اس وقت بھی زینب مر جاتی، اس وقت زینب کو جس چیز نے بچایا وہ انشاءاللہ شام غریبہ کی مجلس میں عرض کروں گا اگر اس وقت تک زندہ رہا۔ تو خیر، یہ تو میں نے ہاتھ جوڑے شہزادی سے، لیکن عبداللہ نے باقاعدہ شہزادی کے سامنے ہاتھ جوڑ دی اور کہا، شہزادی یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ بھلا میری یہ ہمت، بھلا میری یہ مجال، میں آپ کو کوئی حکم دوں کہ آئیے اور نہ جائے؟ میں تو اس لیے آیا ہوں کہ مجھے پتا ہے میرا آقا جہاں جا رہا ہے وہ کتنا دشمنوں اور بے وفاؤں کا شہر ہے، خطرناک شہر ہے۔ ہمارے اور آپ دونوں کی جد نے کہا تھا نا، جب کسی خطرے کی جگہ پہ جاؤ تو صدقے کا سامان لے کے جانا۔ میں تو صدقے کا سامان لے کے آیا ہوں، اور کیا ہے صدقے کا سامان؟ کوئی درہم، کوئی دینار، کوئی گندم، کوئی گوسفند نہیں۔ ایک مرتبہ اون کو آگے بڑھایا، کہا کہ یہ صدقے کا سامان ہے، میرے آقا پر کوئی وقت پڑے اسے میری جانب سے صدقہ کر دیں۔ محمد کو آگے بڑھایا اور کہا مصیبت بڑی ہو تو اسے اپنی جانب سے صدقہ کر دیں۔ یہ ہے کربلا، جہاں بوڑھا باپ اپنی اولاد کی جان بچانے کے لیے نہیں سوچتا ہے، اولاد کو قربان کرنے کے لیے سوچتا ہے۔ اور اس طرح دیکھیے باقی شہداء سے ذرا مختلف واقعہ آن محمد کا، میں بات کو مختصر کرتا ہوں۔ آن محمد آ گئے اس قافلے کے اندر، عبداللہ اپنے غلام کے ساتھ واپس چلے گئے، اور اب وہاں سے لے کے عاشور کی سے پہر تک، عاشور کی شب تک، شب عاشور، آن محمد اس قافلے میں برابر کے ہیں، یہاں تک کہ شب عاشور آ گئی۔ ایک روایت آج بھی پڑھ رہا ہوں، یہ روایت شب عاشور بھی شاید تکرار کروں۔ آپ نے یہ تو بہت سنا ہے نا کہ شب عاشور میرے آقا حسین نے چراغ گل کر کے مردوں کا امتحان لیا، مگر عورتوں کا بھی امتحان لیا۔ عورتوں کا امتحان ان معنوں میں لیا کہ جمع کر کے خطاب نہیں کیا۔ جب مردوں کا امتحان ہو گیا اور انہیں بھیج دیا گیا ان کے خیموں میں، تو آدھی رات کے بعد حسین ایک ایک خیمے کو جس میں خالی سیدانیاں بیٹھی ہیں دیکھنے نکلے کہ بیویوں پہ کیا گزر رہی ہے۔ اللہ آپ کو کئی بار لے گیا ہے اور مرتے دم تک بار بار لے جائے کربلا معلیٰ، آج بھی وہاں خیمہ کا موجود۔ میرا مظلوم آقا خیموں کا جائزہ لے رہا، اور بالکل حسین کے خیمے سے ملا ہوا زینب کا خیمہ ہے نا، بیک ٹو بیک۔ ایک مرتبہ حسین اپنے خیمے سے نکلے، پہلا خیمہ زینب کا نظر آیا۔ خیمے میں نہیں جانا ہے، باہر سے دیکھنا ہے میرے آقا کو کہ کربلا کی سیدانیوں پہ کیا گزر رہی۔ کیا دیکھا؟ زینب نے دونوں بچوں کو اپنے سامنے بٹھایا، اون سامنے بیٹھا ہے، محمد سامنے بیٹھا، اور دونوں سے کہہ رہی ہیں، بیٹا اون و محمد، کل تمہیں ایسا جہاد کرنا ہے کہ تم اپنی زبان سے نہ کہنا، دشمن پکار اٹھے تمہیں دیکھ کر کہ جعفر طیار کے پوتے آ رہے ہیں، حیدر کرار کے نواسے آ رہے ہیں۔ بیٹا تمہیں پتا ہے تمہارا دادا جعفر طیار کیسا جہاد کرتا تھا؟ اب جعفر طیار کے حالات بیان ہو رہے ہیں۔ اور بیٹا تمہیں پتا ہے تمہارا نانا حیدر کرار کیسا جہاد کرتا تھا؟ ایک مرتبہ اپنے بابا حیدر کرار کے جہاد کو بتا رہی ہیں۔ اے دلبران جعفر طیار، یہ جعفر طیار کے پوتے۔ اور آخر میں ایک عجیب جملہ کہا کہ بیٹا اون، بیٹا محمد، مجھے پتا تمہاری رگوں میں تمہارے دادا جعفر طیار کا خون ہے، تمہارے نانا حیدر کرار کا خون ہے نا، مجھے پتا ہے کل تم جب جہاد کرو گے تو فرات پہ قبضہ بھی کر لو گے،
حیدر کرار کا نواسا ہے. بس ایک بات یاد رکھنا، جب فرات پہ قبضہ کرنا تو علی اصغر سے پہلے پانی نہ پینا. ماں یہ نہ سنے کہ پیاس سے تڑپ کے تم نے پہلے پانی پی لیا، میرا اصغر پیاسا رہے اور نہ محمد پانی پی لے. یو پی کے محاورے میں کہوں کہ ماں دودھ نہیں بخشے گی، یہ اون محمد کو تیار کیا جا رہا. اور اگلا دن آتا، اللہ آپ کی ساری حاجتیں اون محمد کے طفیل میں پورا کرے. زینب کبریٰ نے کس طرح اپنے لال نشاور کر دیا آقا حسین پر. اور اگلا دن آتا، جب تک اصحاب امام جہاد کرتے رہے اس وقت تک زینب خاموش رہی. جب بنی ہاشم کے جوانوں کی باری آئی، جب اون محمد خیمے میں آتے ہیں، ماں تڑپ کے ایک سوال کرتی، بیٹا محمد تو اب تک زندہ ہے؟ کوئی ماں دنیا میں جو اس طرح تڑپ کے سوال کرے سوائے کربلا کی ماؤں کے؟ بیٹا محمد تو اب تک زندہ ہے، بیٹا اون تو اب تک زندہ ہے. اور سر جھکا کے شہزادے کہتے ہیں پھوپھی اماں اجازت نہیں مل رہی. آخر میں جب علی اکبر کا لاشا آ گیا ایک روایت کے مطابق اور اون محمد آئے تو زینب نے کوئی سوال نہیں کیا. زینب نے ناراضگی کے عالم میں منہ پھیر لیا. شہزادے تڑپ گئے، ہاتھ جوڑے، ننھے ننھے ہاتھ. اماں کیا ہم سے ناراض ہو گئی ہو؟ کہا تیری ماں کیسے خوش ہو، میرے اکبر کا لاشا آ گیا تو اب تک زندہ ہے. کہا کہ اماں کسی سے بھی پوچھ لے، صبح سے بار بار ماموں کے پاس جاتے ہیں، ماموں ہمیں بھی مقتل میں جانے کی اجازت دیجیے، لیکن ماموں اجازت ہی نہیں دیتا. اماں اجازت تو دلوا دے، پھر دیکھ تیرے بیٹے کیسا جہاد کرتے ہیں. زینب ایک مرتبہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور کہا چلو میرے ساتھ حسین کے خیمے میں آئیں. بھیا حسین، یہ 2 بار زینب نے جملہ کہا. ایک آج سنیے، ایک پرسوں سنیے گا اگر میں اس وقت تک زندہ رہا اور مسائل پڑھنے کے قابل رہا. ایک مرتبہ کہا بھیا آج بہن بھائی کے پاس نہیں آئی ہے، آج جعفر طیار کی بہو حیدر کرار کے بیٹے کے پاس آئی ہے اور ایک حاجت لے کے آئی ہے. تو مشکل کشا کا مشکل کشا بیٹا، میری یہ حاجت پوری کر دے، میرے بچوں کو مقتل میں جانے کی اجازت دے دے. میں نے عرض کیا نا کہ اندازہ کریں حسین کو اپنے بھانجوں سے کتنی محبت ہوگی. ہر ماموں اپنے بھانجوں سے محبت کرتا ہے، تو زینب کی اولاد ہے. آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا زینب میں کس دل سے ان کو اجازت دوں؟ کہا بھیا بس میری یہ خواہش و تمنا. حسین نے اون محمد کو دیکھا، کہا اچھا بچوں جاؤ، تمہاری ماں کہہ رہی ہے، میں نے اجازت دی. بچے چلنے لگے، روک لیا زینب نے روک لیا. کہا بیٹا اس طرح نہیں جاؤ گے. اور یہ کہہ کے اپنے خیمے میں گئی. کہا میں ابھی آتی ہوں. آئی 2 امامے لے کر آئی اور یہ امامے حسین کو دیے. کہا بھیا ان میں سے ایک ان کے دادا جعفر طیار کا امامہ ہے، ایک ان کے نانا حیدر کرار کا امامہ ہے. اور ان کو جعفر طیار کا امامہ اپنے ہاتھ سے پہنا، محمد کو حیدر کرار کا امامہ اپنے ہاتھ سے پہنا. بہت چھوٹے ہیں مگر تو کیا فرق پڑا، ہے تو جعفر کے پوتے، ہے تو علی ابن ابی طالب کے نواسے، پوری شان سے جائیں گے. اور ایسا جہاد کیا. حیدر کرار کا امامہ پہن کے محمد چلا، جعفر طیار کا امامہ پہن کے اون چلا اور ایک بار مقتل میں پہنچتا ہے. دونوں نے مل کے جہاد شروع کیا اور ایسا جہاد کیا کہ عباس کا مقابلہ تو یہ لشکر عمر سعد کیا کرے، اون محمد کے سامنے سے بھاگنے لگا. عمر سعد نے کہا کہ سپاہیوں تم اس طرح ان کو نہیں مار سکتے ہو، جعفر طیار کا خون ہے ان کی رگوں کے اندر، ان کو پہلے ایک دوسرے سے الگ کرو اور اس کے بعد پھر الگ الگ دونوں پہ حملہ کرو. فوج بیچ میں آ گئی، اون کو ایک طرف، محمد کو ایک طرف. اور اب جو حملہ کیا تھے تو 9-10 سال کے بچے نا، کتنی جنگ کرتے. ایک مرتبہ گھوڑوں سے زمین کربلا پہ گرے، آواز دی ماموں ہمارا آخری سلام لیجئے، بس اتنا سننا ہے. میرا آقا حسین طلب کے کھڑا ہوا اور کہا عباس تم بھی میرے ساتھ چلو. ہمیشہ تو حسین کو ایک لاشا لانا ہوتا ہے نا، آج اگر آپ 2 تابوت اٹھائیں گے تو لاشیں بھی اس دن 2 تھے نا. حسین نے کہا عباس میرے ساتھ چلو. عباس اور حسین اون محمد کے سرانے پہنچے. بس آپ کی زحمتیں تمام ہو رہی ہیں. ایک لاشا حسین نے اٹھایا، ایک لاشا عباس نے اٹھایا اور خیموں کی جانب آ رہی. اب طریقہ یاد رکھیے کیونکہ یہی طریقہ علی اکبر کے وقت ہوا، یہی قاسم کے وقت ہوا، یہی ہر شہید کے وقت ہوا. وہ کیا طریقہ ہے کہ ادھر شہید گھوڑے سے گرتا ہے، حسین کو پکارتا ہے، عمر سعد کے لشکر میں خوشی کے شادیانے بجنے لگتے ہیں.
خوشی کی آوازیں بلند ہوتی ہیں اور خیموں میں سیدانیاں صف اعضا بچھا کے بال کھول کے بیٹھ جاتی ہیں، اور جس شہید کا لاشا آ رہا اس کی وارث آگے بڑھ کے صف اعضا پہ بیٹھ جاتی ہے۔ ادھر اون محمد گھوڑے سے گرے، حسین اور عباس نے لاشیں اٹھائے ہیں، ادھر عمر سعد کے لشکر میں خوشی کے شادیانے بجنے لگے، اور خیموں کے اندر سیدانیاں صف اعضا پر بیٹھی ہیں، سب بال کھول کے انتظار کر رہی، لاشیں آتے ہیں، زینب کبریٰ کو دیکھ رہی ہیں، اور زینب کبریٰ نے دیکھا کہ بیویوں نے ماتم شروع کیا۔ زینب نے تو پہلے دن سے ہی کہا تھا نا کہ میرے لال ماتم نہ کروں گی، چنانچہ ساری بیویوں سے کہا خاموش ہو جاؤ، کوئی میرے اون کا ماتم نہ کرے، کوئی میرے محمد کا ماتم نہ کرے۔ اے مجلس سننے والوں، اے مجلس سننے والیوں، اگر کربلا کی بیویوں کو زینب نے روک دیا ہے تو ہم اور آپ ان کا ماتم کریں گے۔ اور پھر ایک عجیب جملہ کہا، مرزا دبیر یا مرزا انیس کے مرثیے کی بیت ہے، کہا بیویوں میرے اون و محمد کا ماتم نہ کرو۔ باجے والوں کی صدا زیر قنات آتی ہے، کیسے لاشیں میرے بچوں کی بارات آتی ہے، انہیں لاشا نہ سمجھو، آج ماں کامیاب ہو گئی، میرے بچوں کی بارات آئی۔ اون و محمد کے لاشیں آئے، اور ایک بار حسین نے لاشیں زمین پہ رکھے، کیا دیکھا، اون مر چکا ہے، اون مر چکا ہے، محمد آخری سانسیں لے رہا ہے۔ حسین کا دل بھر آیا، کہا زینب بہن ذرا ایک بار تو آگے بڑھ کے اس کو کلیجے سے لگا لو، یہ دو بچے ہیں جو ماں کے سینے سے محروم رہے، کلیجے سے لگا لو۔ زینب ماں ہے نا جھکی، محمد کو کلیجے سے لگایا، وہ آخری سانسیں لیتا ہوا ایک جملہ کہہ رہا ہے اماں اب تو ہم سے خوش ہے نا، اب تو ہم نے تیرے دودھ کا حق ادا کر دیا نا، اب تو ہم نے حق وفا ادا کر دیا۔ ہائے اون محمد کا ماتم، ماں نے ماتم نہ کیا، تابوت آ رہا ہے، آپ حضرات اپنی اپنی جگہ پہ گریہ کریں اور زینب کو ان کے لال کا پرس